الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل فيهما فاكهة ونخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين اللهم آمين اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما
اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ رحمان آج سورہ رحمان کا آخری حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کور کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سورہ سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم فیڈ بیک فرام یسٹرڈے ریکیپ کر لیں اس کو کہ کل ہم نے کیا سیکھا تھا سورہ رحمان کے حوالے سے. اللہ نے بار بار بولتے کون کون نعمت کا جھٹلائے اللہ کی نعمت کی بار بار بات ہوئی. ٹھیک ہے اوکے. اور یہ بھی جہاں پر فبیعی آنا آئے اس وقت بولنا چاہیے کہ جب فبیعی آلاء ربکما تکذبان آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے آگے سے. ٹھیک ہے اور کچھ رحمان کے بارے میں رحمان کے بارے میں کیا تھا رحمان کے بارے میں یہی کہ اس وقت ان کی رحمت کہ جو مبالغے کا صیغہ ہوگا جیسے تھا غضبان عطشان جوان کہ جو الف اور نون اینڈ پہ جن الفاظ کے آئے گا تو اس کا میننگ جو ہے وہ آپ کو انسٹنٹ میننگ وقتی فائدہ جو ہے اس میں نظر آتا ہے کہ اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے, وہ حال میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن اور سورت کا نام بھی رحمان رکھ دیا کہ جو جتنی بھی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں انسان اگر ان پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس پہ اسی وقت ہو رہی ہوتی ہے. انلیس ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی, کیونکہ وہ ایک ایسا کام ہے حال میں ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لیتی ہے تو وہ جو پہلے کام ہو رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور رحیم میں کیا تھا دوام آنے والے مستقبل کے لیے. اس میں دو سچویشن کو ہم نے ڈیل کیا تھا نا کہ ایک تھی دیر اینڈ دین کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنی فیوچر کی نہیں سوچ رہا ہوتا, اس پریزنٹ میں رہ کے وہ سوچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن اس پریزنٹ میں رہ کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ انسان میں بنا رہا ہوں اور اس کی ایسی اس کو سچویشن سے ڈیل کرنا ہوگا, تو وہ انسان جو ہے اسی وقت کی سچویشن سے ڈیل کر سکتا ہے جب کہ وہ ٹینشن میں پریشانی میں کسی مصیبت سے گزر رہا ہے. اگر وہ ریلیکس ہے, پیٹ اس کا بھرا ہوا ہے, اس کی جو طلب ہے وہ پوری ہوئی ہے, تو پھر وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے. ہم دیکھ لیں صبح سحری کے ٹائم جب کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں پرواہ ہوتی, فنش کی سحری پیٹ بھر گیا تو پھر ہم کہتے ہیں اب دوپہر کو کیا کھانا ہے یا شام کو کیا کھانا ہے. اس وقت ہم سحری ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ابھی کیا کھانا ہے بتاؤ, کس کس نے کیا کھانا ہے نا. دوپہر کا کھائیں گے تو شام کی فکر, شام کا کھائیں گے تو صبح کی فکر. کہ یہ ایک نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ جب وہ خوشگوار حالات میں ہوتا ہے تو وہ فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے, جب وہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس ٹینشن نے نبٹنے کے لیے اسی وقت اس کا حل چاہ رہا ہوتا ہے. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ آمین آمین آمین. شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں جو ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گی اگلی آیات پہ جانے سے پہلے. کہ خطاب جو تھا اہل قریش سے کیا جا رہا تھا اور پھر عام قریش مجھ سے اور آپ سے ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عام انسانوں سے ہے. یہاں پہ لفظ جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کما جو ہے تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. قرآن پاک کا یہ اصول ہے, عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ جہاں پہ بھی تسمیہ آتا ہے وہ صرف دو کے لیے نہیں بولا جاتا, کئی دفعہ صرف اس پہ تاکید انفسائز کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو مطلب نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے تسمیہ کے لیے آیا ہے بیکاز دو مخلوق سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہے ہیں, انسان اور جن. یا آج انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے واقعی اس کا مطلب انسان اور جن ہے کہ ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈفرینٹ آ رہا ہے. جن کا نام بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تو اس وجہ سے جن ہمارے ساتھ شامل ہو گئے کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پوائنٹ آئے گا تو اس پہ پھر بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کما کا لفظ استعمال کیا, اس سے مخاطب انسان اور جن ہے.
بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان اور نان مسلم ہے، مسلم اور نان مسلم. بعض کہتے ہیں کہ مرد اور عورت اس سے مراد لیا گیا ہے. عربی زبان کے حساب سے دیکھا جائے تثنیہ کا آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی 2 لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں. وہ کس سے ہیں اللہ عالم. کہ آج بھی ہم جنتان 2 جنتوں کی بات کریں گے، 2 انعامات کی بات کریں گے. بیکاز جنوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو وہ اکاؤنٹیبل ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، جواب دہی کی جائے گی. تو زیادہ جو رائے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جن اور انسان ہی مخاطب ہیں، لیکن مختلف آراء بھی ہمیں ملتی ہیں. جن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے جیم نون نون سے ہے کہ اچھے اور برے جن. آپ سب کو پتہ ہے نا، جن اچھے بھی ہوتے ہیں، جن برے بھی ہوتی ہیں. برے جنوں میں شیطان ابلیس جو جیسے آ جاتا ہے. جو شیطان جن ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے زیادہ وہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ نیکی کی طرف راغب کرنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنا نشانہ بناتے ہیں. وہ جو کمزور نیک ہوتے ہیں، انوسنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، مطلب کہ وہ غلطیاں نہیں اتنی کرتے، نیک ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا. وہ شیطان کے تھرو اس پہ وہ حملہ کرواتا ہے اور وہ اپنی جو ہے وہ چال اس کمزور انسان کے اوپر چلتا ہے. وہ نیک لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ فزیکلی شیطان کی شکل میں جیسے ہمیں دکھایا جاتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ٹی وی آن کریں یا کوئی یوٹیوب پہ جائیں تو کیا ہوتا ہے ریڈ شکل کا اور اس کے اوپر سنگ بنائے ہوئے ہیں. وہ ریئل حقیقت نہیں ہے، وہ جس ایسی انہوں نے ڈرونی شکل بنا کے دکھائی ہوئی ہے. فزیکلی کسی بھی انسان نے جن کو شیطان کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، شیطان could be in any form. وہ ہو سکتا ہے اگر میرا دشمن اس نے بنانا ہو سکتا ہے میرے فیملی ممبر میرے دشمن بن کے آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیطان کی شکل میں ہوں گے. وہ میرے دوست ہو سکتے ہیں، وہ میرے کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے. وہ فزیکلی میرے سامنے آ کے اپیئر نہیں ہوگا، کیونکہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دکھانا چاہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عام فہم جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے جن کو کہا، جن کا مطلب بھی ہوتا ہے خفیہ چیز، ہڈن، جو نظر نہ آئے. تو وہ گھر والوں کا استعمال کرتا ہے. پھر اس معاملے میں ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ گھر والے بظاہر تو وہ ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ کہتے ہیں نا اچھا خاصا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یکدم ہی رویہ بندے کا چینج ہو جاتا ہے نا. ہم کہہ بھی دیتے ہیں نا ہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ نہ کرے کہ پھر جب ہم دعائیں حفاظت کی صبح شام پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے بھی پڑھیں اور پھر بچوں کے اوپر بھی پھونکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اصل شیطان سے بھی بچائے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے سے جو شیطان ہمارے اوپر حملہ کرے گا اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے بچائے. پھر ہم نے کل کفر اور تکذیب کی بات کی تھی، اس میں نے 2 مثالیں آپ کو دی تھی. کسی کو یاد ہے کون سی مثال تھی؟ اگر کسی نے غور سے سنا تھا تو کہ مثالیں میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ یہ عام ٹرم ہمارے دماغ میں رہ جائیں، ورنہ ویسے پڑھ کے بندہ آگے نکل جائے، مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کفر کیا ہے اور تکذیب کیا ہے؟ کل بھی بات ہوئی، اس سے پہلے دن بھی یہ لفظ آیا تھا. کفر تو ہے جٹلانا، مطلب کہ بس وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا میں اس چیز کو نہیں مانتی. تکذیب ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کو جٹلانا. میں نے مثال یہ دی تھی کہ آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہو، وہ آپ کو فارم فل کرنے کے لیے فارم دیتا ہے، تو آپ جب ٹرم اینڈ کنڈیشنز دیکھتے ہو آپ کیا دیتے ہو کہ میں ان کو نہیں مانتا. اپلائی کرنے کی تو بعد کی بات ہے، بس میں سرے سے نہیں مانتا. جیسے قریش والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا جب پیغام دیا ہم مانتے نہیں ہیں، ان کو کافر کہہ دیا گیا. جب انہوں نے تکذیب جن لوگوں نے کی وہ ایمان لے آئے تھے، منافقت آ گئی تھی نا بعد میں ان کے اندر. جب میں نے فارم فل کر لیا، مجھے جاب مل گئی، کچھ دن میں نے جاب کے کر بھی لیے، جب وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کو اپلائی کرنے کی بات آئی تو میں کہتی میں ان کو نہیں مانتی، یہ ٹرم میں نہیں مانتی، یہ مان لیتی، یہ میں نہیں مانتی. یہ تکذیب ہے. میں نے پڑھی ساری ٹرم کنڈیشن، مجھے پتا بھی تھا، پتا ہونے کے بعد میں اس چیز کو جٹلا رہی ہوں، اس کو کہتی ہیں تکذیب. ہاں، کہ جانتے بوجھتے اس چیز کو جٹلانا، انکار کرنا، وہ تکذیب ہوتا ہے. تکذیب کا لفظ زیادہ تر کہتے ہیں اس وقت استعمال ہوتا ہے قرآن کی ٹرم میں جب وہ
جہاں پہ لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں. جہاں پہ بھی بات آئے تو کذبون تکذبون اس لفظ آئے گا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی, قریش کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. دیکھ رہے تھے سب کچھ کہ وہ سچ ہے, ان جی. کے بیچ میں سے تھے اور ہاں, معلوم تھا سارا کچھ معلوم ہونے کے بعد جس چیز کو جھٹلا دینا وہ تکذیب ہے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے, ایک تو چیز مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں سر سے بس اس کو جاننا ہی نہیں نا چاہ رہی. دیکھیں اس کی مثال جو میں سورہ فاتحہ پڑھاتی ہوں میں اس میں یہ دیتی ہوں. میں گھر سے باہر جا رہی ہوں, میں بڑی بیٹی میری اوپر ہے, چھوٹی سیٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو میں اس کو کہتی ہوں یہ بسکٹ میں کچن میں رکھ کے جا رہی ہوں اور اس کو آپ نے کھانا نہیں, یہ مہمانوں کے لیے ہیں. بڑی اوپر سے آتی ہے, وہ آ کے بسکٹ کھا لیتی ہے. چھوٹی کو تو نہیں نا پتا, چھوٹی غصہ کس پہ زیادہ آئے گا, چھوٹی پہ, کہ تجھے میں بتا کے گئی تھی, تو نے باجی کو بتایا نہیں. باجی کا تو قصور ہی نہیں, اس کو تو پتہ نہیں, اس نے کچن میں دیکھے آ کے کھا لیے, ہے نا. کہ جو چیز جانتے بوجھتے پھر میں کھا لوں, میں اس کو کروں, وہ زیادہ ڈینجرس ہے بنسبت اس کے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یا پتہ ہے میں پتہ معلوم کرنا نہیں چاہ رہی, ہاتھ درمی جس کو کہہ لیں. ہاں, تو یہاں پہ کہتے تکذیب 3 طرح کی ہوتی ہے. اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں تھوڑا کہ ہماری تکذیب جو ہے ہم بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں, یہ ہم نے کرنا ہے, یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں اچھی طرح سے. الحمدللہ بہت کم ہوں گے جن کو پوری ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں اتنا نہیں پتہ, لیکن جہاں پہ ہم جھٹلاتے ہیں نا وہ چیزیں ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں. ہمارا اپنا نفس یہ کہہ رہا ہوتا ہے, ہماری اپنی خواہشات یہ کہہ رہی ہوتی ہیں, ہمارا ماحول حالات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں میں نے یہ کرنا ہے. اچھا, اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ اللہ کی ہدایت کو ڈینائی کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی اس کو ڈینائی کرنا, یعنی کہ کسی بھی نعمت کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرنا. مثال کے طور پر فلاں پیر نے مجھے یہ چیز دے دی, فلاں بزرگ نے مجھے یہ دے دیا, فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا. ڈائریکٹلی ہونا تو اللہ تعالیٰ کے لیے چاہیے تھا, لیکن میں نے کسی دوسرے بندے کو انڈائریکٹلی اس میں ایسوسیٹ کر لیا. کہ بعض اوقات ہماری اپنی صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کہ ان صلاحیتوں پہ ہمیں بہت اعتماد ہوتا ہے. کسی کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی, کسی کو کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ کوئی بھی کام اچھے سلیقے سے کر لیتا, تو ہم کہتے ہیں اس کو بڑا طریقہ اور سلیقہ ہے. کسی کو پہننے کا بڑا ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے میچنگ کرنی, کہتے ہیں اس کو پہننے کا بڑا انداز اس کا اچھا ہے نا, مطلب کہ آل فال سب بندہ ایسے نہیں پہن لیتا, مطلب کہ طریقہ وہ اچھا لگتا ہے اس بندے کے پہنا ہوا. کسی کے بات کرنے کا انداز, کسی کے ملنے کا انداز, آپ اس کی پھر تعریف کرتے ہو نا. جب یہ تعریف کی جاتی ہے اس بندے کی, تو اس بندے کا آگے سے جو ریاکشن ہوتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہیں. وہ کیسے, فار ایگزامپل میری کوئی تعریف کرے تو میں اس کو کہوں جی تھینک یو, ہم اپنے الفاظ پہ غور کر لیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں تھینک یو, شکریہ. ہونا کیا چاہیے تھا, وما توفیقی الا باللہ, اللہ نے توفیق دی تو ہوا, یا کہ الحمدللہ. اگر وہ الفاظ نہیں آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہا جاتا تھا تو کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی توفیق سے جو بھی ہوا. اگر کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے اس کا اپنا کمال نہیں ہے, اللہ کی توفیق سے ہے. اگر کسی کو پہننے اوڑھنے کی اللہ نے سینس دے دی ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں ہے, ہم یہی کہتے ہیں اس کی اپنی ہے, اس کو بڑا سینس ہے. ہمارے الفاظ بھی یہی کہتے ہیں اس کو بڑا سینس ہے کہ اللہ نے ہر کام میں اللہ کو بیچ میں لے کے آنا ہے. تبارک الذی, برکت آ جاتی ہے, وہ دماغ میں رکھیں کہ ہر چیز میں ہم نے اللہ کی طرف چیز کو لٹانا ہے, کیونکہ میری اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. ایون نبیوں کے بارے میں جب قرآن میں آتا ہے وہ عیسیٰ کا قصے میں کہتے ہیں میں اللہ کی اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ہر نبی نے یہ کیا کہ اللہ کے اذن سے میں کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں, کہ اللہ ہی کے اذن سے اللہ نے مجھے توفیق دی. اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی, آپ اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں, ہاں الحمدللہ اللہ نے میرے اندر یہ ایبلٹی رکھی ہے. ڈائریکٹلی اللہ کی طرف آپ کی تعریف بھی ہو رہی ہے, لیکن ڈائریکٹلی اللہ کی طرف. یہ انسان کے اندر پتہ نہیں کیا یہ چیز ہے کہ انسان خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. دیکھیں اللہ کی طرف لٹا کے بھی تو آپ نمایاں ہو رہے ہیں نا, اس میں تکبر نہیں جھلک رہا. جب آپ خود کی نمائی کرتے ہیں تو وہ اس میں تکبر آتا ہے. ابھی ایک سیکنڈ میں وہ کیا ہے, الرحمن,
میری اس الفاظ کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہوئے کہ وہ میری اس کی رحمت مجھ سے چھن جائے, ہے نا. اللہ کی طرف سے بیوٹیفل الفاظ, وما توفیق الا باللہ, جو کچھ ہو رہا ہے وما توفیق الا باللہ, اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. پھر دوسرا کہتے ہیں, اس کی مثال اگر ہم زیادہ ڈیٹیل میں کرنا چاہیں, دیکھیں قارون کو دیکھ لیں, سورۃ کہف والا واقعہ دیکھیں, جب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال ہے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. بڑے تو پہلے مال کو نکالتے تھے تو کیا کرتے تھے, غریبوں کو دیتے تھے. اب ہم ایسا نہیں کریں گے, انہوں نے یہ کہا نا, ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم صبح صبح اندھیرے جائیں گے اور سارا جو ہے پھل لے کے گھر آ جائیں گے. تو اندھیرے گئے تو کیا ہوا تھا پھر ان کے ساتھ, ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں, ختم ہو گیا, ڈسٹروائے ہو گیا. دیکھیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا, حضرت انشاءاللہ جب انہوں نے سوال پوچھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنا ہم بھول گئے, اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی, ہے نا. بڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہ نہیں, انشاءاللہ نہیں کہا, انشاءاللہ کہو تو وہی آئے گی. واقعی میرے اختیار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی بھی کام کرنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اذن, اللہ تعالیٰ کو بھی اذن اللہ, اللہ کا اذن ہوگا, برکت بھی آ جاتی ہے, برکت بھی آ جاتی ہے. ہاں, ہم بہت سے الفاظ بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی بندہ آیا, آپ کے آنے سے بارش ہوگی, ہاں, آپ کے آنے سے موسم اچھا ہو گیا, ہاں. کتنے وہ یوزول ہم الفاظ کہتے ہیں اور ہمیں اس کا وہ ہی نہیں ہے. یہ شرک ہے نا, یہ شرک ہے, لیکن مجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے. موسم کا آنا جانا انسان کے اختیار کے آنے جانے میں نہیں ہے. چلو مان لیتے ہیں کوئی بندہ آ گیا, اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے, خیر بندوں میں بھی ہوتی ہے نا, اس میں خیر رکھ دی ہے, اس کی وجہ سے بارش ہوگی, مان لیتے ہیں. لیکن اللہ نے رکھی ہے نا, کہ ہمارے الفاظ, ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے, ہمارے شرک ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ شرک ہم کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں کہہ دیا گیا کہ کالی اندھیری رات میں کالا پتھر, اس کے اوپر کالی چینٹی, کہاں پتہ چلے گا, پتہ ہی نہیں چلا. باقی ہم وہ شاید تھوڑا علم آ گیا, ہم کھلے والے شرک نہیں کرتے, ہم قبروں پہ جانا بند ہو گئے, ہم مزاروں پہ نہیں جاتے, ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. لیکن ہمارے کلمے, ہم جو بولتے ہیں نا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں اچھا میرے میاں نے نا مجھے یہ دلوا دیا. بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں ممی نے یہ دلوایا, میرا احسان یاد رکھنا, ممی نے یہ دلوایا. اگر یہی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلوایا, ممی کے دل میں ڈال دیا, بات ختم. بچے کو پتا ہے ممی نے دلوایا لیکن اللہ نے کہا ہے, دونوں کام ہی ہو گئے. اگر کہوں گی ممی نے دلایا یا ڈیڈی نے دلایا, جاؤ گو اینڈ سے تھینک ٹو ڈیڈی, نہیں, اللہ کا شکریہ ادا کرو, اللہ نے ڈیڈی کے دل میں آپ کے لیے یہ ڈال دیا کہ آپ کو یہ چیز چاہیے. شروع سے جب ہمیں خود شعور ہوگا نا, ہم بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں. اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان چیزوں, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں, ہمیں تھوڑا ان سے اوپر اٹھنا ہے. ہم بلا سوچے سمجھے, اگر کسی نے ہمیں چیز دی ہے کہ اللہ نے اسے توفیق دی, ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تو اس نے مجھے یہ چیز دے دی. الحمدللہ اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے مجھے گفٹ دے دیا, ہے نا, ہبہ کر دیا, جو بھی. پوچھتے رہتے ہیں آپ نے اور بچے نہیں لینے, ہاں اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ہم کتنا سے لے سکتے ہیں. ہاں, تو آپ کا جواب پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دیا, ہاں, اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلے دیے اب بھی دے گا. ہاں ہاں, بہت سے ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا پونڈر آن کریں تو شاید ہمیں تھوڑا نیکسٹ ٹائم کے لیے تھوڑا شعور سے ہم بات کریں کہ ایسے نہیں, میں نے یہ بات کرنی, میں نے یہ ایسے کرنی ہے نا. بچے کی محبت میں ہم کیا دیتے ہیں, بیٹا آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا, یا آپ کی وجہ سے مجھے یہ ملا, آپ جب پیدا ہوئے تھے نا تو مجھے اچھی جاب مل گئی. ہم بے اختیار کہتے ہیں, ہوتا ہے ایسے بھی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو کہنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب دے دی جب آپ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, جب آپ کے پیدا ہونے سے مجھے اچھی جاب مل گئی, شرک ہو گیا, کیونکہ میں نے اس بچے کو اللہ سے پہلے رکھ دیا. اللہ پہلے ہے, باقی اسٹیٹمنٹ بے شک بچوں کو گھما کے بچوں پہ لے آئیں, لیکن اللہ پہلے آئے گا. میاں پہ لے کے آئیں, گھما کے امی ابو پہ لے کے آئیں, لیکن اللہ پہلے آئے گا, باقی سارے رشتے بعد میں آئیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں کرو گے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اپنی جان تک بھی قربان کرنی پڑے گی تو کرنی ہے. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کر کے ادھر نیکی کر رہے ہیں, ادھر ساتھ ہی ختم, نیکی ساتھ ہی ختم. میں کہہ رہی ہوں سبحان اللہ, جب بندہ سوچتا ہے کہ واقعی کہیں یہ نہ ہماری باسکٹ خالی ہو, خالی کی بجائے ہم نے دوسروں کے بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, چگلی کر لی, کبھی نہ چاہتے ہوئے بات کر جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں غلط گمان آ جاتا ہے.
ہے نا, کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. تو ادھر سے کر رہے ہیں تو ادھر سے خالی کرتے جا رہے ہیں, لیکن دل میں وہ شیطان ڈال رہا ہے, اچھا تم نے یہ بھی کیا, تم نے یہ بھی کیا, تم نے یہ بھی کیا, لیکن یہ نہیں ڈلواتا کہ میں نے ضائع بھی کر لیا ہے نا ساتھ ساتھ. اچھا اس وقت اگر گمان آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں, گمان کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ پکڑ ہوگی اس پہ. مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے حق ہی نہیں دیا, میں کسی کے بارے میں بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, پھر بھی 70 دفعہ سوچو. یہ بھی ہے نا, آپ اس کے اگر ہو گئی غلطی سے تو پھر اس کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو مجھے نظر آ رہا ہے, اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اگر نہیں تو بہتر جانتا ہے. انسان ہے, ہمارے دل میں آتی ہے وہ چیز, یہ نہیں کہ نہیں آتی, آتی ہے, لیکن اسی وقت اپنی پکڑ میں اپنا محاسبہ, تو یہی تو محاسبہ ہے نا, تزکیہ ہے. اسی وقت میں اپنے آپ کو پکڑوں, میں دوسرے کی طرف نہ جاؤں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دوسروں کی طرف زیادہ آسانی سے چلے جاتے ہیں نا. دوسروں کی طرف بات کرنا 1 سیکنڈ میں کر لیتا ہے بندہ, جب اپنی طرف کرنا ہو ہمیں اتنا ہی نہیں پتا میرے اندر کوالٹیز کیا ہے, میرے اندر خرابیاں کیا ہے. کوالٹیز شاید مجھے پتا ہو کیونکہ میں جو دکھانی ہے 1-2 کا پتا ہو, لیکن ہمیں اپنی خامیاں, تو میں بالکل صاف ستھری ہوں, میرے اندر کوئی خامی ہے ہی نہیں. آپ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر کے دیکھیے, اگر میں کہوں اپنی 2 خامیاں بتائیں, 2 بھی نہیں ہمیں سمجھ آئیں گی کہ کیا ہو. ہم پرفیکٹ ہیں. ہاں, 2 بھی نہیں آئیں گی, زیادہ تو دور کی بات ہے. صحیح بات ہے. دیکھیے پرسوں ہم نے بات کی تھی نا, اگر اپنا محاسبہ کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ محاسبہ کریں, وہ بہترین آپ کا آئینہ ہے. سب سے پہلے میاں, اگر میاں نہیں ہے, کئی ہوتے ہیں کہ ہم ولنگ ٹو, کئی کہتے ہیں کہ نہیں. پھر بچوں کو سب سے چھوٹی سی بات کیا ہے, جھوٹ ہے نا. جھوٹ بولنے کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم جھوٹ بولتے کب ہے. چھوٹی سی مثال دوں, آپ افطاری بنا رہی ہیں, بچوں سے پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ نے سموسہ کھانا ہے, ممی نہیں میں نے آج نہیں کھانا, میں نے کل کھایا تھا. آپ ٹیبل پہ رکھتے ہو تو اٹھاتا ہے, پہلے وہی سموسہ اٹھا کے کھا لیتا ہے. تو اسی وقت نوٹ کرے بیٹا دس از لائنگ, یو سیڈ یو نو ایٹنگ اٹ. اس کو نیکسٹ ٹائم پتا ہوگا, یس دس از مائی اسٹیٹمنٹ, میں نے یہ عمل کیا, دس از لائنگ. ہم کہتے چلو کوئی گل نہیں, کھا لے. نہ میں نے ریئلائز کیا, نہ اس کو ریئلائز کروایا. چھوٹے چھوٹے جنس میں بہت بڑا لائنز ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. پھر گمان کی بات کرنی ہے, گمان کی بات کرنی ہے کسی کے بارے میں, مجھے لگا تھا ایسا, فوراً اسی وقت ہی پکڑ لیں. نہیں بیٹا دس از گمان, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. ایک دوسرے پہ چیک لسٹ بنائیں اور لکھیں اور دیکھیں, پھر اینالائز کریں اپنے آپ کو, کس نے کس کو پکڑا, کب پکڑا, پھر آپ کانشیس ہوگے. ورنہ تو ہم چلتے جا رہے ہیں, ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے دوسرے نے کیا ہمیں بتانا ہے. بہرحال دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ ماننا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے, لیکن عبادت کسی اور کی کرنا. مثال کے طور پر اولاد دے اللہ, جا کر چڑھائے مزاروں پہ, شکرانے کے نفل پڑے مزاروں پہ, دیگیں چڑھائے مزاروں پہ. بیٹا تو اللہ نے دیا, یہ بیٹی اللہ نے دی, اولاد اللہ نے دی, شکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم جاتے ہیں کرتے ہیں, یا فلان نے میرے لیے دعا کی تو اللہ نے مجھے اولاد دے دی, یا میں نے فلاں وظیفہ کیا تو اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا یا بیٹی دے دی. تو یہ بھی ہم لفظ کہتے ہیں نا, فلاں میرا بہت ازمودہ یہ نسخہ ہے, آپ کرو اس وظیفے میں بہت برکت ہے. کرتے ہیں لوگ, یہ کرتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وظیفہ کرنا غلط ہے, میرے الفاظ غلط ہیں. میں نے وظیفے کو پہلے کر دیا اللہ کی رحمت سے, اللہ کی خیر سے. وظیفے میں خیر ہو سکتی ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پڑھیں, یہ نہیں کہتی کہ نہیں پڑھیں, لیکن اللہ سے پہلے نہیں, اللہ سب سے پہلے ہے. تو دوسری کیا ہوا, دوسری ہم جو اللہ کے ساتھ تکذیب کرتے ہیں کہ نعمت اللہ نے دی, لیکن اس کی حمد اور نعمت یا اس کا شکر کرنے کے بجائے ہم اس کی حمد اور نعمت اور شکر میں دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں. تیسری تکذیب کیا ہوتی ہے کہ ماننا کہ اللہ نے نعمت دی, اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, یہ زیادہ ڈینجرس ہے, لیکن عمل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. میں ریئلائز بھی کر رہی ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے, میں اس پہ الحمدللہ بھی کہہ رہی ہوں, لیکن عمل میرا کچھ اور ہی دکھا رہا. مثلاً کس طرح کہ سبحان اللہ, سعدیہ بہت خوبصورت ہو, الحمدللہ میں کہتی ہوں الحمدللہ, میں فلاں کریم لگاتی ہوں. ہاں دیکھیے سعدیہ آپ تو بوڑھے لگ ہی نہیں رہے. ہاں پتہ ہے وہ جھریوں والی کریم لگاتی ہوں نا. ہاں پھر پوچھیں گی کون سے والی, اچھا پھر میں بھی لیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی الحمدللہ. کئی لوگ واقعی وہ ینگ لگتے ہیں, وہ نہیں لگتے, پھر اس کا شکر ادا بھی وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا عمل اپوزٹ ہو جاتا ہے.
کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنا دیا ویسے ہوں نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں ریئلائز نہیں کرواتی. تو 3 تکذیب جو ہم بھی کرتے ہیں اس وقت کریش نے کی، آج میں اور آپ بھی کرتے ہیں. کیا ہے کہ پہلی نعمت اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھ جوڑ دینا، اللہ کو ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا. دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کا شکر کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اس کا حق دے دیا. اور تیسری زبان سے الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن عمل میرا بالکل اس کے خلاف ہے. یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے دماغ میں رہیں گی تکذیب کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رمضان کی طاق راتوں کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. رات پہلی طاق رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ان نیکیوں میں شریک ٹھہراتے تھے، شریک کرتے تھے بلکہ کہ میں نے خود نہیں جاگنا، بچوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی بتانا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ خاص رات ہیں. اور رات کا لیں تو افضل ہے، افضل سے بہترین ہے. اگر 10 دن کی دوڑ لگا دیں، ہمت ہے تو پہلے 2-3 دن مشکل ہوں گے پھر روٹین بن جائے گی. ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ان 5 راتوں کو غنیمت جانی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں دن میں اور رات میں. اور اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، گھر والوں کو ساتھ شامل کرنے کے لیے صدقہ دے رہے ہیں. بیٹا یہ 80 ایئر کی عبادت سے بہتر ہو جائے گا. میں نفل پڑھ رہی ہوں، 2 نفل آپ بھی پڑھ لو. ان کو مطلب کہ حریص کریں نیکیوں کی، ان کو ترغیب دلائیں کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. علم کی تلاش میں، علم کی طلب میں تھوڑی دیر کا علم یا مذاکرہ کر لینا یا ایک دوسرے سے بات چیت علم کے حوالے سے کر لینا، یہ حجرہ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اگر اس کو اینالائز کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر میں خیر ہے، رحمتیں ہیں، برکتوں والی رات ہے. اوپر پھر حرم، حجر اسود حرم میں اگر ہیں وہاں پہ ہم کر رہے ہیں تو حرم کی ایک نیکی جو ہے 1 لاکھ ہے. عام حالات میں 1 لاکھ کے برابر ہے. اگر وہ لیلۃ القدر کی رات میں آ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ 1 لاکھ کو 1000 سے کر لیں تو کتنی ہو جائیں گی؟ اسکالرز کہتے ہیں 10 کروڑ مہینے کی عبادت گنی جائے گی. ٹھیک ہے. میں خانہ کعبہ میں ہوں، لیلۃ القدر مجھے مل گئی ہے، اس میں میں نے نفل پڑھا ہے، 1 نیکی کا 1 لاکھ کا ثواب ہے. لیکن اگر وہ لیلۃ القدر کی رات میں آ گئی ہے تو 1 لاکھ کو 1000 سے میں جب کروں گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ملٹیپلائی کر کے 10 کروڑ کے برابر ہو جائے گی. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں بات چیت کرنا، اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا، وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان خانہ کعبہ میں ہو، حج اسود اس کے سامنے ہو، کھڑا ہو، لیلۃ القدر پالے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کرنا. الحمدللہ علی کل حال کہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں نا، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے، ہم ڈسکشن ہی ہو رہی ہے نا کہ اپنے عمل کو چینج کر سکیں. وہ دیکھیں، وہ اس مقام کی افضلیت بتانے کے لیے کہا گیا نا 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. لوگ جیسے ان کا غلط کانسیپٹ ہے بھی ساری زندگی نماز نہیں پڑھنی، ادھر جاؤں گی 1 نماز پڑھ لوں گی میری 10 لاکھ ہو جائیں گی یا 1 لاکھ کا اجر مجھے مل جائے گا. وہ اس مقام کی افضلیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. شوق دلانے کے لیے وہاں جاؤ تو حریص ہو جاؤ نیکیوں کے، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم لوگ اس کو غلط لے لیتے ہیں. ہماری قضا نمازیں جتنی ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے جی پڑھ لو، 1 ظہر کی تو ساری میری تو 1 لاکھ نماز ہوگی، بس میرا تو کام اللہ فیصلہ. اتنا آسان کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر فرائض پڑھنے کے لیے کہتا ہی نا. اگر کسی بھی لیلۃ القدر کی رات کی اتنی فضیلت بتائی جا رہی ہے نا تو اس رات کی اہمیت کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے. پھر اگر یہ میں کہوں کہ ہاں اب کوشش بھی کرنی چاہیے، کہا بھی گیا ہے کہ اس رات کو ڈھونڈو، اور جب یہ رات مل جاتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی نہ کر بلکہ صاف کر دے. عفو ہوتا ہے نا صاف کر دینا ربڑ کے ساتھ، کہ نظر ہی نہ آئے میرے گناہ بھی تھے. اور اللہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے. لکھے ہوئے بھی ہیں، رجسٹر پہ لکھے بھی ہوئے ہوں گے لیکن نظر ہی نہیں آئیں گے. وہ اللہ ہی کر سکتا ہے نا. تو اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا
ہم نے کوشش کی کرنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس علم کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بس بدل دے. یہ دعا کیا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں, دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. سحری کے وقت, افطاری کے وقت خاص اہتمام کریں. اور یہ جو 10 دن ہیں اس میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے. ایک لمحے کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ وہ چلا گیا تو آپ کو نہیں پتا آپ کیا لوز کر رہے ہو. بے اختیار فون اٹھاتے ہیں تو بس اس پہ شروع ہی رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اٹھایا تو میسیج دیکھنے کے لیے, کرنے کے لیے, نہ کسی کو میسیج ہوتا ہے, نہ ہی ہم میسیج دیکھتے ہیں, کرنے کچھ اور ہی لگ جاتے ہیں. پھر نماز کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں, اوہ ہو میں نے تو اس کو میسیج کرنا تھا. یہ حساب ہوتا ہے. کتنی بمباری ہوئی ہے نا, کوئی حساب ہی نہیں ہے. گروپ کھولیں گے, میسیج پہ میسیج آئے ہوئے ہیں, اچھا چلو اس کو یہ بھی امپورٹنٹ, یہ بھی امپورٹنٹ, یہ بھی امپورٹنٹ. اپنی ترجیحات خود دیکھ لیں. یہ 10 دن امپورٹنٹ ہے, مجھے دوبارہ ملنے کے لیے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا. دیکھیں کہ لوگ کیسے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں نا, کہ ہماری قسمت میں ہے بھی کہ نہیں. جو ایک لمحہ مل رہا ہے اس کو جئیں. الرحمن کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے. میرا کوئی بھی عمل کر رہی ہوں تو اللہ کی رحمت ہے. میرے عمل سے یہ نہ ہو کہ وہ رحمت چلی جائے. فیوچر میں تو مجھے ملنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارا ایمان بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 46 سے ہم شروع کریں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو شخص ڈر گیا پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے. یہاں پہ جو ہے اب مختلف آراء ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑا ہونے قیام جو ہے وہ مقام جو ہے وہ قیام کا مقام ہے, مطلب کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. متقین کی انعامات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کچھ کہتے ہیں کہ جزائے عمل جو ہے اس کے حساب سے جب ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, تو اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس چیز سے ڈر جو جب تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اگر مقام کو ہم ایز اے مصدر لیتے ہیں کہ میرا رب ہر وقت جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے, میرا قول میرا فعل اس کی نظر مجھ پہ ہے, جواب دہی کے احساس سے میں ڈر رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے, تو یہ اس جو مقام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا حساب دینا مجھے لازمن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دی, نیکی کے کام ہم نے کیے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, اکاؤنٹیبلٹی تو دینی ہے, اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہی ہے. تو اس سے ڈر جاؤ کہ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے. سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وہ اپنے نفس کی خواہشات سے روکا, اس نے اپنی خواہشات نفس کو روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتین, 2 جنتیں ہیں. جنتان الان یا غدبان, جنتان 2 جنتیں ہیں. وسیع مفہوم ہے. کیوں, کب اس کے لیے جنتان ہیں, جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, پاس ہو گیا, تو جنتان اس کے لیے 2 جنتیں. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہمیں سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ چڑیا کو جب دیکھتی تھی تو کہتی تھی کہ کاش میں چڑیا ہوتی, مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تنکا اٹھا کے وہ کہتے ہوتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا, بسا بنتا, اٹھ جاتا, ختم ہوتا, اللہ اللہ خیر صلاح, مجھے اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دہی نہ کرنی پڑتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. کہتے غور و فکر کرتے جا رہے ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, میزان ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا لرزنے لگ گئے, کب کبھی تاری ہوگی کہ کیسے اس رب کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے. تو ساتھ ہی کہنے لگے کہ کاش میں چارہ ہوتا, جانور مجھے کھاتے اور کام ختم ہو جاتا. اگر ان صحابہ کا یہ حال ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال ہے, حضرت عثمان کا یہ حال ہے, تو پھر ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کہ ہم نے کتنی دفعہ یہ خواہش کی کہ کاش میں یہ چیز ہوتی, مجھ سے اکاؤنٹیبلٹی نہ لی جاتی. ہم تو کہتے مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, جتنا زیادہ ملے گا میں اتنی خوش ہوں. حتیٰ کہ دیکھیں جتنا غریب کہتے 50,000 سال پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا عدل تو یہی پھر کہتا ہے نا, جس نے دنیا میں ساری عیاشی نہیں دیکھی وہ پہلے جنت میں جائے.
وہ زیادہ بہتر نہیں ہے دنیا کے تھوڑے سے وقت کی بنسبت کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں لے جائے، اور وہ جو ہمیشگی کی جنت ہے. پھر کہتے ہیں یہاں پہ مفسرین جنتان کی بات ہوئی کہ 2 باغ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. اس میں اب کافی رائے ڈیفرنٹ ہمیں ملتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو کہتے ہیں کہ سورۃ واقعہ ہم نے پڑھی نا، اس میں السابقون الاولون اینڈ اصحاب الیمین کی بات ہوئی کہ یہ دونوں وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. صحابہ کرام کو عزت دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ السابقون الاولون ہیں، اور جو مومنین ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ الیمین میں آ جائیں گے. یہ 2 جنتان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو جنتان اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے انسانوں کی اور جنوں کی بات کر رہے ہیں. تو ایک جنت انسانوں کے لیے، ایک جنت جنوں کے لیے. اچھا، اکاؤنٹیبلٹی کا جب حساب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے تو کھڑے ہونا دور کی بات، ہم دنیا میں دیکھ لیں. میں ڈرائیو کر رہی ہوں تو پولیس میرے پاس پیچھے گاڑی نارملی آ رہی ہے، میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ الرٹ ہو رہی ہوتی ہے، میں کانپ رہی ہوتی ہوں، سبیر جتنی کرنی ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑا کام کرتی ہوں کہ شاید وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، چلو غلطی سے انہوں نے پکڑ لیا، آپ کو غلطی سے پکڑ لیا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اشارہ کر دیا، تو پھر میرا کیا حال ہوتا ہے؟ پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ 30 پاؤنڈ ہی لگا دیں گے نا، زیادہ سے زیادہ لگا دیے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اگر کہہ دیا پوچھ لیا تو خیر نہیں ہے، پھر ہر چیز کا جواب دہی کرنی پڑے گی. میں پولیس سے اتنا ڈرتی ہوں، میں رب سے نہیں ڈرتی. دو بعد میں اگر کھڑا کرنے کے بعد کہ سوری میرے ساتھ ایسا ہوا، میں رات کو مدرسے جا رہی تھی، لائٹیں جو تھی نا میری پتہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، لائٹیں آن ہی نہیں. ونٹر کے ڈیز تھے ان کے گھر کے سامنے. مجھے فلش کرتے جا رہے ہیں، کہہ رہی ہے ممی وہ نا پلیز آپ کو فلش کر رہی ہے. میں نے تو بیٹ لگائی ہوئی ہے، سارا کچھ کیا ہے، اسپیڈ بھی نہیں ہے، کیوں کر رہی ہے؟ اچھا خیر رک گئی. تو مجھے کہتا ہے میرے برابر آ کہتا ہے ٹرن یور لائٹس آن. دیٹس آل. اور میں ہاں کہ وہ اتنا ہنسنے لگی، گھر جا کے بتا رہی ساری ممی نے لائٹیں نہیں آن کی. تو سارے میں کہوں لوگ پتہ نہیں کہ مجھے فلش کیوں کر رہے ہیں، میں تو صحیح کر رہی ہوں، کسی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، میں ڈرائیو کر رہی ہوں. یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم عام پولیس سے اس طرح ڈر جاتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. کیونکہ وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ابھی ہمیں اس کی سزا ملنی ہے. سزا کیا ملنی ہے؟ کم آن، 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 10 ہاں، وہ جو کہ ہماری اپروچ میں ہے ہم دے سکتے ہیں، پھر بھی ہم ڈرتے ہیں. ہاں پھر بھی ہم ڈرتے ہیں. وہاں پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا، حضرت عائشہ سے کیا کہا، عائشہ اگر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر لیا نا پھر خیر نہیں ہے. نکل گیا تو کیا ہی وارے نیارے کیا لیں، اگر کھڑے ہو گئے تو پھر خیر نہیں ہے، پھر اگلا پچھلا سارا کھل کے سامنے آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ 5 سوالات جو ہیں انسان کی، 5 چیزوں کا حساب دینے کے بعد ہی آگے وہ جائے گا. کیا ہے 5 چیزیں؟ وہ حدیث بہت مشہور ہے. نو 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 5 چیزیں انسان کو اس کا جواب دہی کر کے پھر وہ اپنا قدم ہلائے گا. کم آن نو، آپ کی حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا. عمر آپ کو دی، کہاں گزاری عمر؟ مال آپ کو دیا، کہاں لگایا، کہاں سے حاصل کیا؟ جوانی دی، کہاں پہ اس کو صرف کیا؟ آپ کو صحت دی تھی، بیماری سے پہلے، مال لانے سے پہلے غربت آ جائے، صحت جانے سے پہلے بیماری آ جائے، جوانی جانے سے پہلے بڑھاپا آ جائے. کہ یہ 5 سوالات کے جواب دے کے پھر آپ ہم آگے ہلیں گے. پہلا ہے عمر، پھر ہے جوانی، پھر ہے مال کی پھر 2 کیٹیگری، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. مال میں 2 چیزیں ہیں. وقت اللہ نے دیا تھا تو کہاں پہ اس کو سرو کیا. ڈرامے فلمیں دیکھ کے، بازار میں شاپنگ کر کے، یا مطلب کانسرٹیں اٹینڈ کر کے، یا ادھر کی ادھر، اس محلے دار کی اس کی محلے دار کی اس کی ڈور کی اس کی، مطلب یہی کرتے رہیں. اور پھر صحت. یہ 5 سوالات کے جواب دیں گے تو ہم اگلی منزل پہ جائیں گے. خیر ہم واپس آتے ہیں. تیسری اسکالرز کی جو رائے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت ایک ہی شخص کے لیے ہے. ایک جنت اس کو اس کے نیکیوں کی وجہ سے دی جائے گی جو اس نے نیک اعمال کیے، اور دوسرا ترک معاصی، اس نے گناہوں کو ترک کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. یہ ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے.
پھر کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک جنت اس کی جسمانی راحتوں کے لیے دی جائے گی، دوسری جنت اس کو روحانی راحتوں کے لیے دی جائے گی. مطلب کہ جتنی بھی یہ پوائنٹ آف ویو نا، ہر کسی نے اپنی سوچ کے حساب سے یہ دیکھا اور وہ ساری فٹ بیٹھ رہی ہیں. کڈ بھی اس میں ساری ان جنتوں میں فٹ بیٹھتی ہوں. کیوں انسان جب جنت میں جائے گا اس کو روحانی اطمینان تو چاہیے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو محنت کر کے آیا اپنی اطمینان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا مفہوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے. تو وہ شاید وہ جو سوچ رہے ہیں اس کو، وہ یہ کہتے ہیں، کچھ اسکالرس کی یہ رائے ہے کہ 2 جنتوں میں ایک جنت انسان کی اس کے عقیدے کی بنا پر ملے گی، جتنا عقیدہ پاک ہوگا اس کو وہ جنت دے دی جائے گی. اور دوسرا کہتا ہے کہ ہر مومن کو ایک جنت اس کے نیک اعمال کے بدلے میں دی جائے گی. تو 2 جنتان جو لفظ استعمال ہوئے اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. اور کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنتیں ہوں گی وہ انسان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. ایک تو ہم نیک عمل کریں گے، مومن ہیں نیک عمل کر رہے ہیں، دوسری جنت اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا. تو پھر وہ یہ سورہ یونس کی آیت کو کوٹ کریں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کے کام کیے ہوں گے ان کا بدلہ نیکی ہے اور کچھ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ایک اور جنت اس کو دے دیں گے. ایک تو جنت نے حاصل کر لی اپنے مال کی وجہ سے، دوسری یہ جنت ہے اس کو حاصل کر لو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 جنتوں میں سے ایک کا ساز و سامان، یعنی کہ فرنیچر، اس کے برتن، اس کی سامان، اس کی سائش، اس کی ڈیکوریشن، اس کے پردے، اس کی کلیاں، اس کی چھت، سارا کچھ جو ہوگا وہ چاندی کا ہوگا. ایک جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا کلر سکیم، وہ ایک چاندی کا ہوگا. اور دوسرے سونے کا ہوگا. گویا کہ 2 جنتوں میں اس قدر تفاوت پایا جاتا ہے کہ ظاہری جو جس کو وائٹ پسند ہوگا اس کو چاندی والی چیز کی طرف وہ پریفرنس کرے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو پتہ ہے کہ یہ مخلوق بنائی ہے، اس کو نا میچنگ بہت خوبصورت لگتی ہے، پسند ہے. کئیوں کو واقعی وائٹ کلر بہت پسند ہے. میں ہمیشہ ان کو دیکھتی ہوتی ہوں وائٹ ہی پہنا ہوا ہوتا ہے نا. اور کئیوں کو ڈفرینٹ کلر پسند ہے، کئیوں کو گولڈ پسند ہے، کئیوں کو چاندی پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چوائس جو ہے انسان کے سامنے رکھ دے گا. وہاں پہ جو دل کرے گا چلے جاؤ. اور جو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنت جو سونے کی جنت ہے، کیونکہ ہماری نظر میں سونا جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ مقربین کے لیے ہے. اور جو چاندی والی جنت ہوگی وہ اصحاب الیمین کے لیے ہوگی. یہ خیر میری اور اسکالرس کی سوچ ہے جو وہ کہتے ہیں. بہرحال حدیث میں یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ مقربین کے لیے ہے یا یہ یمین کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بس صرف جو ہمارا معیار ہے اس معیار کو سامنے رکھ کے کر رہے. ہو سکتا ہے وہ چاندی والی دیکھے تو بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، ہکا بکا ہی رہ جائے، کتنی خوبصورت ہے. ہاں، یو نیور نو. اور سونے والی دیکھے تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ہو اللہ عالم وہاں پہ کیا حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر اگر ہم یقین کر لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو ہم نے مشکلیں گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان مشکلوں کو آسان کر دیا. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے تحفے کے طور پر تحفتاً اس کو دنیاوی زندگی میں بھی ساش دیتا ہے اور آخرت میں بھی بدلے کے طور پر وہ جنتیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان کے گروہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا گیا ذواتا افنان، یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے. پھر 2 باغ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے درخت ہوں گے، اس کی بڑی بڑی شاخیں ہوں گی. اب یہاں پہ دیکھ لیں، ہم کہیں رن وے پہ جا رہے ہیں، ادھر سے بھی بڑے خوبصورت درخت ہیں اور ادھر سے بھی خوبصورت درخت ہیں اور بڑی خوبصورت سی وہ ایلی وے سی بنی ہوئی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اوپر ہی دیکھتے رہتے ہیں ایسے نا. مطلب پھول ہو بندہ حیران رہ جاتا ہے کیسے یہ بنایا ہے. یہ چائنیز کی کئی اس طرح پکچرز ہوتی ہیں نا، جب بندہ دیکھتا ہے تو واقعی خوبصورت ششد رہ جاتے ہو، کتنی خوبصورت بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جواب میں کہ یہ ان کو دیے جائیں گے جو اپنی اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گئے. ان کے لیے کہ بڑے بڑے درخت ہوں گے، بڑی بڑی شاخیں، گھنے گھنے شاخیں اور پتے. دیکھیے پتے، پھل، شاخیں اور پتوں کی بیوٹیفل آٹم آتا ہے تو ایک ہی درخت کے اوپر کتنے خوبصورت بے اختیار آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیوٹی ہے. اور اگر اس کے اوپر پھول اور پھل ساتھ میں کٹھے لگے ہوئے ہیں اور اس میں اتنی بیوٹی اور تنظیم ہو، خوبصورتی سے بنا ہوا، تو انسان بے اختیار تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہ ان کو وہ دے گا. ان پہ اس وقت جو درخت ہوں گے ان پہ نہ خزاں آئے گی، نہ ان کے پھل جو ہیں وہ گریں گے، نہ ان کے پھل جو ہے باسی ہوں گے.
نہ ان کے پتے گریں گے، نہ ان کی ٹہنیاں مرجھائیں گی، نہ وہ مطلب کہ ان کی تازگی جو ہے ہر وقت فریش ہی رہیں گے وہ. اور جب بھی میں نظر اٹھاؤں گی تو مجھے نئی چیز ہی نظر آئے گی، ہوگی تو فزیکلی وہ ایک ہی، لیکن ایوری ٹائم میں جنت کا میری نظر جب بھی اٹھے گی وہی چیز مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گی. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی کہہ دیا اتنی خوبصورت دلکشی جو اللہ کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ساتھ کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تو اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے. ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. اور ساتھ اب جنت کے احوال دکھائے جا رہے ہیں کہ دو کا ذکر اب پھر کر دیا کہ جنت میں ہوگا کیا. جنتان دے دی اور جنتان کا نظارہ ایسا ہے کہ اس میں درخت ایسے ہیں اور خوبصورتی ایسی ہے. اب اس خوبصورتی پہ 4 چاند لگائے جا رہے ہیں، جو اپنی زبان میں جو کہہ دیں کہ خوبصورتی تو خوبصورتی ہے، اس پہ بھی اور خوبصورتی. آپ دیکھ لیں کہ فیہما عینان تجریان، ان میں 2 چشمے بہتے ہوں گے. وہ ایسا نفیس پانی کہتے ہوگا، اتنا صاف اور شفاف پانی ہوگا، کبھی وہ باسی نہیں ہوگا، کبھی اس میں سے بدبو نہیں آئے گی. ان چشموں کا پانی اتنا میٹھا، اتنا خوشگوار اور اتنا تر و تازہ کرنے والا ہوگا نا کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ سبحان اللہ. کہ عام ہی دیکھیں نا، ہم کوئی نہر چل رہی ہوتی ہے، فریش پانی ہوتا ہے تو کتنا وہ اچھا محسوس ہوتا ہے نا. تو یہ تو پھر اس میں سے مٹھاس بھی ہوگی، تر و تازہ بھی ہوگا، انسان کو وہ فریش بھی کرے گا. اسکالرس کہتے ہیں اس میں 2 چشمے جو جن کا ذکر کیا گیا، اس میں سلسبیل اور کوثر کا ذکر آ رہا ہے. اللہ عالم، یہ اسکالرس کی رائے ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ پس تم دونوں گروہ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو جٹلاؤ گے. ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے ہیں. یہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان باغات میں ہر قسم کا جوڑا پھل ہوگا. سبحان اللہ. پھر وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا ذکر کر دیا کہ اکیلا نہیں ہوگا، میں کوئی دوسرا نہیں، 2 وہاں پہ بھی ہوں گے. دیکھیں یہاں پہ ہر چیز 2 ہے، جوڑے میں آ رہی ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ جو باغات ہیں وہ بھی جوڑے میں ہوں گے، پھل آپ کو جوڑے والے دیے جائیں گے. فاکیہ کہتے ہیں کہ خاص پھل جس کو کھانے سے آپ کے اندر ایک ایسی مسرت، ایک ایسی مسکراہٹ آپ کے منہ پہ آ جائے. آج تو خیر پھل ہے اتنا، ایک وقت ہوا کرتا تھا جب once in a month امی ابو کو تنخواہ ملتی تھی، وہ فروٹ لے کے آتے تھے تو ہم کھاتے تھے. واقعی وہ خوشی محسوس ہوتی تھی، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا تھا ہمیں کوئی چیز خاص ملی ہے. اس کو آپ کر لیں. آج کے دور میں تو فاسٹ فوڈ اور ہر طرح کا فروٹ آپ کو ہر سیزن میں مل جاتا ہے، جب دل کرے اٹھو جا کے لے آؤ، سہولت ہے. خاص طور پہ یہ پھل کے لیے آتا ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم پھر اس کو لگا لیں فاکیہ کہ ہر وہ کھانا جس کو کھا کے، وہ برگر ہو، وہ پیزا ہو، وہ بریانی ہو، وہ کچھ بھی ہو، روٹی دال ہو، جس کو وہ پسند ہے، کھا کے آپ کے اندر سکون آپ کو آ جائے، آپ کے مزہ آ گیا اور آپ کو وہ تقویت کا احساس ہو، آپ کے اسمائل منہ پہ آ جائے. بچوں کو برگر لا کے دو تو کتنے وہ خوش ہو جاتے ہیں نا. تو ان کے لیے شاید فاکیہ وہ برگر ہی ہو کہ وہ ایسا پھل جس کو کھانے سے آپ کے اندر جو ہے ایک مسرت کا احساس ہو، اور وہ مسرت کا احساس آپ کی شکل سے، آپ کے فیس سے ظاہر ہو. ٹھیک ہے. بچے آ کے کہتے ہیں ممی تھینک یو، آپ نے مجھے لے کے دیا، مطلب کہ وہ اپنا ایک طریقہ آپ کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ پھلوں کو آپ کو 2 جوڑے دے دیے گئے، اور کہتے ہیں سبحان اللہ وہاں پہ پھل ایسے ہوں گے کہ 2 جو اس کو بتاتے ہیں اسکالر کہ ایک پھل دنیا کا پھل، ایک جنت کا پھل. یہ اللہ عالم کیسا ہوگا، یہ تو ہر اب مفسرین کی سوچ ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ ایک جنت کا پھل ہوگا. جب وہ دنیا والا پھل دیکھے گا تو سوچے گا ایسا پھل میں نے کہیں دیکھا ہے. اور جب اس کو کھائے گا سبحان اللہ ایوری ٹائم کھائے گا، اس کا پھل کا ذائقہ ڈفرنٹ ہوگا اور وہ پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جٹلاؤ گے. اب آگے اللہ تعالیٰ جنت میں جنت کا منظر بتا دیا. جنت ہوگی، اس کا یہ منظر ہوگا، اس منظر کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہروں کے اوپر پھر سونے پہ سادہ اس پہ اندر فروٹ بھی ہوگا. اب بتایا جا رہا ہے کہ اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ عیش و آرام کیسا ہوگا وہاں پہ. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جس کا استر موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا. اب
وہ اتنا کہتے ہیں خوبصورت، اتنا نفیس ہوگا، شاید اس سے اچھے الفاظ ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ اس چیز کو ہم ایکسپلین کر سکیں. ریشم کس کو کہتے ہیں ہم؟ یہ سلک جو ہوتی ہے نا، سلکی مٹیریل، دیکھ کے بندہ خوبصورتی آپ کو ہاں نرم بھی لگتی ہے، وہ پہننے میں شاید کمفرٹیبل نہیں ہے لیکن دکھنے میں بہت خوبصورت ہے. امیجن آف کریں آپ نے وہ کیا بولتے ہیں رضائی، اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر والا آپ کوئی اور مٹیریل لگا لیں، اوپر اگر سلک لگائیں تو دیکھنے میں تو خوبصورت لگ رہی ہے کہ آپ کہیں واو بہت خوبصورت ہے. جتنا مرضی بھی آپ قیمتی سے قیمتی چیز آگے لا کے رکھ دو گے نا، وہ سلک کی جو چیز ہوتی ہے وہ کہ ایک خوبصورتی کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ اتنا وہ خوبصورت ہوگا ریشم جس کے اوپر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کہ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے انہوں نے زندگی گزاری، اپنے نرم اور گرم بستروں کے ہوتے ہوئے وہ اس سے دور رہے. کیوں اس سے دور رہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے نماز قضا نہ ہو جائے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے اوپر غفلت طاری نہ ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ نماز نہ پڑھ سکیں، یا اس طرح کی عیاشی والی زندگی میں آ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان انعامات، ان چیزوں کی جو دنیا میں تم نے چھوڑی تھی، اب ان کے بدلے یہ انعامات اللہ تعالیٰ ترجیح بتا رہے، شوق بڑھا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں چھوٹ رہے ہیں تو میں بیچاری نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑھ کر مجھے دینا ہے. اور وہ جو ہمارے الفاظ، ہماری ڈکشنری، ہماری تفسیر کوئی بھی اس چیز کا حق ادا نہیں کر پا رہی. کوشش کر رہے ہیں کہ جوش دلوایا جائے، ہمارے اندر وہ جذبہ آئے کہ جنت ایسی چیز ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ تو جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی ہے. کہ اس کی ڈیٹیل میں بھی نہ ہی بندہ جائے، بس اللہ نے بنایا، اللہ نے کہہ دیا وہ خوبصورت ہے تو وہ خوبصورت ہے. اس میں ہر کسی نے جوان ہی رہنا تو ہاں اس میں جوان ہی رہنا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوگی، فحاش باتیں نہیں ہوں گی، اس میں لایانی باتیں نہیں ہوں گی، اس میں آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوگا لیکن کوئی کام نہیں ہوگا. سبحان اللہ، دنیا میں کام ہی کام، وقت نہیں ہے. وہاں پہ وقت ہر وقت. یہاں پہ دل کرتے ہیں نا ہم بیٹھیں، ہم ہلا گلا کریں، ہم چیم گوئیاں کریں، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں. وہاں پہ لگتے ہیں کرو عیاشیاں، کرو محفلیں سجاؤ، بیٹھو کرو، شرابیں پیو. دنیا میں نہیں کی تھی، دنیا میں سیکریفائس کیا تھا، تمہارا یہ اجر ہے، ابھی جنت میں لو. وَجَعَلَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان باغوں کے پھل بالکل قریب ہی ہوں گے کہ جنتی بستر پر آرام سے بچھونوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ جو استر ان کے موٹے موٹے ریشم کے ہوں گے، اس پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. جی چاہ رہا ہوگا وہ والا پھل ہے نا میں نے کھانا ہے، ابھی زبان میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گی عشرت آنا وہ مجھے پھول لا کے دے، عشرت آنا مجھے وہ لا کے دے، نوکر کو ہم بلا رہے نہیں. ابھی میں نے صرف میری نظر ہی اس پہ گئی ہے تو وہ کہتی ہے ٹہنی خود ہی آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو ہاتھ بھی نہیں ہلانے پڑیں گے، آپ کھا لو گے اس کو. سبحان اللہ. اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جائے. صرف میرے سوچا ہی، ابھی میں نے دیکھا ہی، ابھی میں نے کسی کو آواز نہیں دی. وہاں پہ بھی نوکر چاکر ارد گرد ہوں گے نا، ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو سرو کرنے والے آگے آ جائیں گے. ہم سر واقعہ میں پڑھ چکے ہیں کس طرح کے ہوں گے وہاں پہ سرو کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ وہ پھل خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا. اور جنتی بڑے آرام سے مزے لیتا ہوا، مطلب امیجن کرے بہت خوبصورت آم میرے سامنے آ گیا اور اس کو انجوائے کرے بغیر کچھ کیا آپ کے پاس آ گیا. آپ نے تو ابھی سوچا ہی تھا، شاپنگ کرنے جانا ہی نہیں پڑا، پیسے لگے ہی نہیں، کٹ کے خوبصورتی سے اور آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے. اس کو فیل کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز ہمیں فیل کروا رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. کہ دیکھیں ہم نے بات کی تھی نا کہ خوراک ہے، پانی ہے، لباس ہے، مکان ہے، صحت ہے اور تعلیم. یہ 5 چیزیں جو ہیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، اور انہی 5 چیزوں کے ارد گرد ہماری ساری زندگی کا منحصر ہے. میں اس میں یا تو بہت اوپر جا رہی ہوں یا بہت ڈاؤن جا رہی ہوں. اعتدال رکھنا ہے. جو اعتدال کر لے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈر جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں دے دے گا. بیسک سا رول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص کو کم سے کم 2 بیویاں میسر ہوں گی. وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ، یعنی کہ کوئی جنسی مجرد نہیں ہوگا، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کی شادی نہیں ہوگی، جس کی بیوی نہیں ہوگی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے انہی کا ذکر ہو رہا ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں نیچی نگاہیں رکھنے والی پاکیزہ عورتیں ہوں گی.
طرف جو ہے نا کہتے ہیں کہ پلکوں کے ایج سے شروع ہونے والی جو ہے نا یہ حدود اس کو کہا جاتا ہے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں اہل جنت کے لیے پاک بیویاں ہوں گی جو حوریں جنت کی مخلوق میں سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو خاص طور پہ جنت کے لیے ہی کریٹ کیا ہوگا. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اگلی میں کور کر کے نا پھر ایک ہی دفعہ کنکلوڈ کریں. یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اہل جنت سے پہلے نہ انہیں کسی نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ یہ کہ مطلب کہ بہت ہی بڑی حیا والی باعصمت عورت ہوگی یا عورتیں ہوں گی. یہ دو چیزیں عورت کا زیور ہیں، باحیا ہونا اور اپنی حیا کو ڈھک کے رکھنا، نرم و نازک کہہ لیں، عصمت کا اپنے کا خیال رکھنا. کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جن نے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا کے رکھا. ان کے لیے یہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزارا. یہاں پہ جو ہے نا تامیم فا تمس جو ہے کہتے ہیں کہ حیض جو پہلا بچی کو حیض آتا ہے نا، پہلا خون جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ باقارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جوان بچی کے لیے. جب اس کو حیض آتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ یکمس ہوتا ہے کہ پہلا ہی حیض جس کو آیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، اس کی طرف نظر بھی پہلے بچہ ہی ہوتا ہے نا، جب اس کو پہلا پیریڈ آتا ہے تو پھر وہ جوان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ایسی ہوگی کہ اس کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، نرم نازک ہوگی، اپنی حیا کا خیال رکھنے والی ہوئی، نظریں اس کی نیچی ہوں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی نا، اور جب بھی وہ مرد اپنی عورت کے پاس جائے گا تو وہ عورت حیض سے پہلے کی جو جوانی کی ایج ہوتی نا، خوبصورت کہہ لیں اس کو، باقارہ اس کو ملے گی عورت. ایوری ٹائم وہ جائے گا تو اس کو جوان ویسی کی ویسی عورت ہی ملے گی. یہاں پہ دو باتوں کا ذکر ہے، میں تھوڑا اس پہ بات کرنا چاہوں گی. عصمت کی بات ہوئی اور حیا کی بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. انفارچونیٹلی آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری بچیوں کے اندر حیا نہیں ہے. ان کا لباس دیکھ لیں، ان کا پہناوا دیکھ لیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. ٹو لیٹ ٹو ٹیچ دیم، پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کا حل کیا ہے؟ یہ عورت جس کے اندر حیا ہے نا اس کے اندر ایمان ہے. ایمان، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ بے حیائی ہو ایمان وہاں پہ ٹھہرے. ایمان جو ہے وہ پاک فیلنگ کا نام ہے. اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں جس دل میں گندگی ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے بچے ہمارے جو ہے گندے ہیں، لیکن گندا ماحول اس پہ اثر ہو رہا ہے. اس اثر کی بنا پہ وہ کر رہے ہیں نا. ان کو کوئی اپنی شرم و حیا کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے بیٹھنے کرنے کا. بچیوں کو ہم دیکھ لیں، ایک وقت ہوتا تھا ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ بیٹا اپنا دوپٹہ لے کے بیٹھنا ہے، اپنی ٹانگیں چھپا کے رکھنی ہے، اپنی ٹانگیں بڑوں کے آگے ٹانگیں اوپر نہیں کرتے. مطلب یہاں پہ بے حیائی کا یہ حال ہے. باپ خود ایسے ایکٹیویٹیز کے لیے بچیوں کو لے کے جاتا ہے. گھر میں آ رہے ہیں تو بہت بزرگ آئے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں. سو واٹ از اونلی ڈیڈی، سو واٹ از اونلی بردر، دے نوز ایوری تھنگ. دے نو. ہمارے باپوں کو بھی پتا تھا نا، ہمارے بھائیوں کو بھی پتا تھا نا. وہ حیا کا ہی عنصر تھا نا جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتا تھا کہ ہم نے یہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اونچی آواز سے نہیں بات کرنی. وہ ماحول کا اثر تھا، ہم اپنے گرد وہ چیز دیکھ رہے تھے. یہاں پہ ماحول ایسا ہے کھلا ہے. بے حیائی کہتے ہیں نا، ایک غلط کام کریں گے دوسری دفعہ وہ آپ کو غلط لگے گا ہی نہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے، بچہ پہلی دفعہ غلط کام کرے گا سوچے گا، دوسری دفعہ کرے گا ایک دفعہ دو دفعہ، تیسری دفعہ کرے گا اچھا پچھلی دفعہ کچھ نہیں ہوا، نارمل اس کے لیے ہو جاتا ہے. زنا کو عام کر دیا، بے حیائی کو عام کر دیا، لیکن وہ سارے کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہے. آج یہاں پہ دیکھ لیں، ایک گھر کا مرد دوسرے کی عورت پہ اس کی نظر ہے. کتنا بڑا یہ فیل ہے، یہ بے حیائی ہے نا. اور ایک فیملی کا ممبر 10 فیملی ممبر کے گھروں کو وہ خراب کر رہا ہے، صرف اپنی شہوت کی وجہ سے، اپنی غلط نظری کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں رہتے ہوئے وہ کر سکتا تھا، اس نے کنٹرول کیا.
حلال حرام کا پتہ تھا, اس کو چوز کر سکتا تھا, اس سے اس نے کنٹرول کیا, تو اس کے لیے جنتان ہے, اس کے لیے ہو رہے ہیں. ہر مرد نہیں جو 4 شادیاں بھی کرنے کے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں, اور ہر چلتی ہوئی بچی کے اوپر ان کی نظر ہے. ہر عورت جو گزر رہی ہے, اس نے بایا پہنا ہے تب بھی اس نے دیکھنا ہے, اور اس نے نہیں پہنا تب بھی اس نے دیکھنا ہے. نہیں پہنا تو مجھے اس کا گناہ جا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ننگی کر کے دوسروں کے سامنے پیش کر رہی ہوں. ان کا بھی اختیار نہیں ہے, نظر اٹھاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. بڑے بڑے ایمان والوں کے وہ ہل جاتے ہیں دیکھ کے, آج بچی میری اس طرح سے باہر نکل رہی ہے. باپ کو ذرا سا ٹس سے مس نہیں ہو رہا, اس کو احساس ہی نہیں اس کی جواب دہی مجھ سے ہوگی. ایک ہی دفعہ کہہ دے سر پہ دوپٹہ لو, اپنے آپ کو کور کرو. سو وٹ, ایوری ون ویئرنگ اٹ, واٹ شی ڈوئنگ, ویئرنگ جین پہنی ہوئی ہے نا, ٹاپ پہنا ہوئی, ننگی تو نہیں جا رہی. یہ آگے سے جواب ملتے ہیں, کیا اس نے ننگی تو نہیں جا رہی. اپنے بیان اپنے پاس ہی رکھو. جب ایک جوان بچی کے سامنے باپ اس طرح کی بات کرے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ بچی لے گی اس کا؟ نہیں لے گی. اب جیسے مرضی تڑپتے رہے. یہ باپ کی طرف سے دیکھیے, ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی. پہلے باپ, بیٹا, خاون, بھائی, 4 بیٹوں کو میں دوزخ میں لے کے جاؤں گی صرف اپنی خواہش کی خاطر. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کو حجاب کیوں نہیں پہنایا, اس کو سکارف کیوں نہیں, اس نے اپنے جسم کو کیوں نہیں ڈھکا. کہیں میرے باپ سے پوچھ, میرے بھائی سے پوچھ, میرے میاں سے پوچھ جس کے ہاتھ میں انہوں نے مجھے دیا تھا. اس کے لیے میں کرتی تھی. خواہش میری اپنی ہے, کرتی میں میاں کے لیے تھی. ہاں میاں کی خواہش ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, یعنی کہ نہیں. کئی مردوں کو خواہش ہوتی ہے ان کی بیویاں بنی ٹھنڈی رہے, جیسے وہ باہر دیکھتے ہیں ان کا بھی دل ہے ویسے ہی ہو ہماری وائف بھی. تو پھر یہ ہمیں گھر کی 4 دیواری کے اندر, یہ آگے ہی آ جائے گا لفظ کے اندر رہنے والی ہیں. وہ اتنی خوبصورت تشبیہ دے دی گئی. ہم کہتے ہیں کہ ہم اندر رہیں گے تو ہم تو وچاریاں ہیں. جو باہر پھرنے والی وہ ماڈرن ہیں, جو اپنا آپ ننگا کر کے پھر رہی ہیں. اگر میں چھپا کے جا رہی ہوں تو میں وچاری ہوں, میرے اندر کانفیڈینس نہیں ہے, میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان پڑھ ہیں. ہاں بچوں کو دیکھیے, آج ہمیں ہمت دینے کی ضرورت ہے. میری چھوٹی اسکول میں اوپن ڈیز ہے نا, جا رہی ہے, یونیفارم ڈیز نہیں ہے, اینڈ شی وانٹس ٹو کم ٹو دا مسجد آفٹر ورڈ. میں اپنا بایا ساتھ لے کے جاؤں ممی؟ میں نے کہا نہیں, یو نیڈ ٹو ویئر یور بایا. کیا ہے, آپ چند لوگ ہوں گے تو آپ چلے جاؤ. نہیں, somebody asked, کسی اور کو بولو نا, میری فرینڈ کو, وہ پہن کے جائے. میں کہا وائی یو شوڈ بی کانفیڈینٹ, آئی ایم ناٹ کانفیڈینٹ میں نا ایسے باہر جاؤں. میں کہا یو ویئر یور بایا. آپ میری فرینڈ کو بولو. میں کہا I'm not going to tell your friend, that's your right and you should stand for your right. My choice is open day, I can wear what I want to, I'm comfortable wearing my baya. بہرحال کل اس کو میں نے بھیج دیا. when she come back she is so pleased, ممی thank you. میں کہا کیا ہوا؟ everyone like my baya. میں کہا look, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا. آپ scared تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا. نایا بہت خوبصورت لگ رہی ہے, آج خود ہی دوسرے رنگ کا پہن کے نیچے آ گئی. دیر وی گو, باؤنڈری. اگر میں کہتی اچھا بیٹا دل نہیں کر نہ پہن کے جا, دیر وی گو, دس از دا ایج. Oh, now she's saying my other friends, 2 friends, they're going to wear حجاب پہنا ہے. مائی ساری کلاس حجاب پہننا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. روزے شروع ہوئے, ممی آئی وانٹ ٹو ریڈ نماز, بٹ مائی ٹیچر سیڈ نو نیڈ ٹو, بیکاز آپ کے پاس ٹائم ہے. پہلے 2-3 دن تھوڑا تھا ٹائم کا آپ کو ریڈ کرنا تھا. میں نے کہا اف یو وانٹ می, دیٹس یور رائٹ, you have to stand up for your right. ٹھیک ہے, you say I don't want to go for break, in the break I need to read my namaz. If they don't listen to you, you come to mommy will deal with it. Okay, I'm not comfortable. First day she came back, mommy I'm not comfortable. I said why you not comfortable? But why your friends not standing for it, they not going to read for it, they wants to but they not confident. Okay, I will ring your teacher. Mommy no, I will talk myself. Please, I will talk myself. Okay, that's your right, you have to. You don't be rude, nothing to do. A teacher, I need 10 minutes because I need to read namaz. I'll come back in 5 minutes. They got the facility, why not using it? She went, whole class went. Subhanallah. And that way, the way she came home, she said, Mommy, I did this. I said, no, Allah subhanahu wa ta'ala give you the strength to do this, because this is the deen, this is the iman in you. If you speak up, no one got a right to say anything to you. That's in you because you got the fear before. I don't want to say this. You did it and you opened the door for rest of the class. It's not the rest of the class they don't want to read. They want to read. But
कई दफा होती है ना, एक बंदा उठे, हाँ बंदा शाही होता है, ईमान का वो लेवल नहीं है ना। ये स्टेपिंग स्टोन बच्चों को डिसीजन बनाना। अगर मैंने बदतमीजी सिखानी है, किसी बच्चे ने कोई बुरा कह दिया, तो मैं उसको 2 बातें बता के बोलूंगी कि ये जाके उसको बोलना तो कर सकती है, यहाँ पे करने हैं स्टेपिंग स्टोन उनको देने हैं, वहाँ पे मैं खुद ही ढीली पड़ जाती, चलो रहने दो ना, इट्स ओके। बारिश का पहला कतरा, हाँ बारिश का पहला कतरा, एग्जैक्टली। पहला कतरा तो और भी आ हाँ तो सबके लिए आसानी हो रही है, किसी ना किसी को तो बनना है ना, व्हाई नॉट मी। ऑलवेज बच्चों के अंदर डालें नेकी के लिए, व्हाई नॉट यू, व्हाई यू डोंट वांट टू बी कि सबकी नेकियां मुझे मिले। एंड वो उनके अंदर वो प्राइड वो अजीब किस्म का होता है। ऑनेस्टली व्हेन दे कम बैक एंड से मम्मी एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देयर वी गो बेटा। सो शी नो हाउ टू मेक द डिसीजन वेयर एंड व्हेन, एंड कौन सा मेरा राइट है कौन सा नहीं। अगर वो आएगी आके बोलेगी मेरी फ्रेंड्स मम्मी ऐसे करती हैं, इट्स ओके, यू आपने उनके साथ दुआ सलाम रखनी है। इफ दे डोंट वांट टू बी, रेस्ट ऑफ द क्लास 30 बच्चे हैं, आप उनके साथ खेलो। शुरू में ये एज होती है, बच्चे आते हैं ना जब कि वो फलां मेरी दोस्त नहीं है, फलां मेरी दोस्त नहीं है, देन आपके अच्छा दोस्त नहीं है तो ठीक है मैं मिन्नतें करना शुरू कर दूं, नो नीड टू। ये एज ही ऐसी है, अभी फ्रेंड है, अभी वो नहीं फ्रेंड, अगले दिन आ रही है वो मेरी फ्रेंड है, फिर मुझे गुस्सा कई दफा आता है, मैं आपको कह रही हूँ दे आर नॉट योर फ्रेंड, they are using you, mummy I know they're using me, so अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, don't get too close, simple is that। बाकी सारी क्लास है, सारी क्लास फ्रेंड है, you play, आपको पता ही ना हो कि ये मेरी स्पेशल फ्रेंड है और जब ये नहीं बोलेगी तो मुझे इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस को फील करना पड़ेगा। दैट्स इट। 13-14 साल तक बस उनको थोड़ा गाइड कर दें, इंशाल्लाह ताला फिर जहाँ मर्जी, कोई फिक्र नहीं होगी। हमारी ना बच्चियां 20-20 साल की हैं, रात की नींद उड़ी हुई है, तरबियत नहीं की हुई। हम कह रहे हैं 20-19 के हो गए ना, अब बाहर इनको खतरा है तो अब मैं तरबियत शुरू कर दूं। वो तो दरख्त बन चुका है, अब दरख्त की शाखें काटेंगे, अब उसको हम मोल्ड नहीं करेंगे। जब वो कोम्पल थी तब मेरा था कि मैं जिस तरफ मर्जी उसको मोड़ दूं, लेफ्ट राइट ऊंचा नीचा। देखे दरख्त का जब होता है एक ही डंडी होती है ना, उसके साथ हम एक और डंडा खड़ा करते हैं उसके सहारे के लिए, ये मजबूत हो जाए। वो सहारा मैंने बनना था, मैंने नहीं बनी, मुझे खुद ही नहीं पता था। हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमें खुद ही नहीं पता था। लेकिन अब आगे जो आ रही है, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे इंशाल्लाह ताला। हम यहाँ पे ब्रेक करें, नफर पढ़ लें इंशाल्लाह ताला, फिर हम आगे अगला लेके चलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम, तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफ करने वाला है, तू माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और माफ करने को पसंद फरमाता है। लिहाजा मेरे गुनाह माफ फरमा दे, लिहाजा मेरे गुनाह माफ फरमा दे। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इन्ना अज़ाबहा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन। ए हमारे रब, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। बेशक इसका अजाब जानलेवा है, बेशक वो बड़ा ही बुरा और बदतरीन ठिकाना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, व अऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह बेशक मैं मांगती हूँ तुझसे जन्नत और पनाह चाहती हूँ दोज़ख से। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा, हमें दोज़ख की आग से बचा।
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے مالک بے شک ہم ایمان لائے سو بخش دے تو ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب عورت جنت کی جو حوریں ہوں گی یا جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کا ذکر کرنے کے بعد اب بتا رہی ہیں کہ ایک جنتی عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں. وہ جو ہے معاشرے کی طرف جو ہے مرد و زن کی طرف سے کھلے عام میل جول نہیں کرنے والی ہوتی. وہ جب محفلیں ہوتی ہیں تو وہ گیدرنگ میں اس طرح نہیں بیٹھنے والی ہوتی, مسافے نہیں کرنے والی ہوتی, ہنسی مذاق نہیں کرنے والی ہوتی, ٹی وی ڈراموں میں جا کے اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے والی نہیں ہوتی, یا اس پہ بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والی نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. دور کی بات ہے ان بے حیائیوں کو دیکھنا یا اس طرح کی گیدرنگ میں جانا, اس طرح کی شادیوں میں جانا, اس طرح کی پارٹیوں میں جانا, بلکہ وہ اپنی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے والی. یہ حیا ہے یہ عورت کی. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ عورتیں گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب نیکی کا بدلہ نیکی بتا دیا گیا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان, یعنی کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی کی صورت میں دیا جاتا ہے. دنیا میں بھی کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک اعمال کے ساتھ اچھے جو نیک نیتی کے ساتھ اچھے اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. سورہ سجدہ میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک کو چھپا رکھا ہے. یہ ان کے اعمال ہی کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں انجام دیتے رہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشی کا ان کی راحت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے وہ تکلیفوں سے گزرتے ہیں, مشکلات سے گزرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہ جہاں پہ جو ہے جنت کی خوبصورت عورت, اگر عورت کو لیا جائے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے حسن ملے گا, اس کی وجہ سے بتا دی گئی کہ دنیا میں جو محنتیں کی, دنیا میں جو اس نے اپنا سارا وقت اللہ کے دین کے لیے لگا دیا, جس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا, جس نے اپنا پورا سکون اللہ کے دین کے لیے لگا دیا, جس نے اپنی قوتیں اللہ کے دین کے لیے لگا دی, اب اس کی مسرت کا ٹائم آ گیا. اب وہ جو اس نے ٹائم لگایا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے کہ احسان جزا کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی دیا جائے گا. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان زندگی بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر پابندیاں لگاتا ہے, حلال حرام سے بچتا ہے, پھر حلال حرام سے اجتناب کرتا ہے, فرض کو فرض سمجھ کے اس کو ادا کرتا ہے, کسی کا حق نہیں مارتا, کسی کو تکلیف نہیں دیتا, اپنی زبان سے نہیں, اپنے کردار سے نہیں, پھر وہ ہر وقت خیر کا حمایتی ہوتا ہے, خیر کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جزا نہ دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے.
اب یہ سارا کچھ بتا دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ مزید 2 باغوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا. بنی اسرائیل میں آتا سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت تو درجات اور فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑھ کر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ نچلے درجے سے زمین اور آسمان کی بلندیوں تک جاتا ہے. سب سے بلند درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جس کے اوپر عرش الہی کا سایہ ہے. سبحان اللہ. اور عرش الہی کا سایہ ہے تو پھر دیکھیں کہ چھت، اس جنت کی چھت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ بلند جنتوں میں بلند ترین جنت ہے، افضل ترین اعلیٰ ترین جنت ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو کے علاوہ 2 مزید باغ ہوں گے. پہلے 2 گزر گئے، ان کے آگے اب 2 اور مزید باغ ہوں گے. وہ باغ جو ہے باغوں سے کم تر درجے کے ہوں گے. پہلے جو تھے ان کا درجہ اپنے ایک مقام تھا، اب جو ہیں وہ دودھ سے کم ہو گئے. مطلب کہ جو کہہ رہے ہیں السابقون الاولون، وہ السابقون الاولون کے لیے تھے، اب جو اس سے تھوڑے سے کم درجے کے ہیں آگے ہیں. جنتیں ان کو بھی 2 ہی ملے گی، یمین جو ہوگی جنتیں ان کے لیے بھی 2 ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مدھامتان، یہ دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، سیاہی مائل کہ خوبصورتی کی طرف وہ شفاف تھے، یہ سبز رنگ کے ہوں گے جو کہ آنکھوں کو تقویت دینے والے ہوں گے. گہرے سیاہی مائل ہوں گے، نہایت ہی سرسبز خوشنما باغ ہوں گے جن میں ہر چیز کریمنے سلیقے سے رکھی گئی ہوگی. پھر ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ کہ وہ جو ان چیزوں کو دیکھیں گے، جنتی اس باغات کو دیکھیں گے تو وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ مسرور ہوں گے اس سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اب یہ دیکھیں نَضَّاخَتَانِ، پھر مبالغے کا صیغہ آ گیا. یہاں پہ 2 کی بات ہو رہی کہ ان باغات میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، جوش جذبے کے ساتھ جوش مارتے ہوئے. ایک دیکھیں بس ویسے ہی پانی بہہ رہا ہے، ایک جب آتا ہے آبشار، وہ پانی گر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جھاگ بن رہی ہوتی ہے اور اس کے بلبلے. کون سی چیز زیادہ خوبصورت لگتی ہے؟ جو آبشار نیچے گر رہی ہے، دل کرتا ہے جا کے اس کو دیکھے کہ کیسے ہو رہا ہے، وہ چیز اچھی اٹریکٹ کرتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، ان باغوں میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے. جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں کے ساتھ تشبیہ دے کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ پتہ کیا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ خاص مزاج ہمیں یہاں پہ صورت کا مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ جو بات کی، کیونکہ عرب پہ یہ اس وقت نازل ہو رہی تھی آیات، ان کو بتایا جا رہا تھا، اور عرب میں صحابہ کرام جو تھے وہ اولین تھے اس آیات کو لینے والے. تو اب اس وقت جو ہے کھجوریں اولین سمجھا جاتا تھا، انار کی ایک اپنی اس وقت فوقیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہی میووں سے، انہی چیز سے جو کہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، انہی سے رغبت دلا رہی ہیں ان کو، کہ یہ ان کے لیے خاص اعزاز کہہ لیں کہ جو تم دنیا میں پسند کرتے ہو اور آخرت میں بھی تمہیں اس سے بہترین دیا جائے گا، اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. کھجور کی کل بھی ہم نے بات کی تھی، کھجور کا درخت کیوں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کھجور کے درخت کو ایک تو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ مومن کا درخت ہے، مومن کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس کی جڑیں جتنی باہر ہوتی ہیں اتنی اس کی اندر ہوتی ہیں، وہ نرم ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، ہر سال وہ پھل دیتا ہے. کہتے ہیں کہ 3-4 سال تک اس کا پھل، کوئی بھی پھل اتاریں گے اتنا لمبا نہیں ہوتا، لیکن یہ کھجور کا پھل زیادہ لمبا عرصے تک چلتا ہے. غذائیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اس میں آپ کی شوگر لیول بھی صحیح رہتا ہے، اس میں آپ کی غذائیات بھی اس میں پوری کی پوری ہے، آپ کی جسم کو حرارت توانائی جو ملنی چاہیے وہ بھی اس سے مل جاتی ہے. مطلب کہ ہر لحاظ سے وہ ایک پرفیکٹ ڈائٹ کہہ لیں یا ایک پرفیکٹ پھل ہے جس کو کھانے سے آپ کو تقویت ملتی ہے. انار کے حوالے سے اس کے بھی ڈیفرنٹ فائدے آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مضبوطی کو دیکھے کیسے بنایا، اس کے باہر شل کیسے بنائے. اور ایک اور بات دیکھیں، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فروٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر شل دے دیے، لیکن جنت میں نہ بیج ہوگا نہ شل ہوگے. اور پھر دیکھیں انار کی کیا شکل ہوگی، بنانا کیسا ہوگا، مینگو کیسا ہوگا،
کھجور کیسی ہوگی, نہ گٹلی اس کے اندر ہوگی, نہ اوپر کا چھلکا ہوگا. یہی چیزیں اتنی کر رہی ہیں تو اس کے ذائقہ تو پھر دور کی بات ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا. اور عربی میں حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہا جاتا ہے. یہ ہم اپنا حلوہ نہ لے کے بیٹھ گئے, ہر میٹھی چیز کو وہ حلوہ بولتی ہے عرب جو ہے. پھر شہد کو کہہ دیا گیا, دوسری چیز میٹھی جو ہے وہ شہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ شہد کے لیے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنوں انسانوں تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے انسان کی سعادت یہ ہے کہ اسے اچھا مکان, اچھی سواری اور اچھی بیوی میسر آ جائے. ان اشیاء کی خواہش انسان کے لیے اگلے جہان میں بدستور اسی طرح اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے, اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ آگے فرمانے فیہن خیرات حسان, جن باغات کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے ان میں اچھی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. کہ سبحان اللہ, اب پھر انسان کی جو ضرورت ہے اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا کہ کمزوری ہے مرد کی عورت, اور اسی سے دے کے تو اس کو آگے ہاں لالچ کیا نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو غلط انعام ہے, غلط مطلب نہ لیں. ہم عورت ہونے کے ناطے اس چیز کو غلط لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے مرد کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے, اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ فطری چیز ہے. عورت اس کو پورا نہیں کرتی تو میں اس کی گناہ گار ہوں. اگر وہ باہر جا کے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے یہ تب بھی میں گناہ گار, کیونکہ میں اس ضرورت کو گھر پہ پورا نہیں کر رہی. وہ باہر جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری جذبہ رکھ دیا اس کو جائز یا ناجائز طریقے سے یہ میرے اختیار میں ہے. اگر میں جائز طریقہ اس کو پرووائڈ کرتی ہوں وہ ناجائز طریقے سے اوائڈ کرے گا. حور مقصورات فی الخیام, کہ وہ ایسی گوری چٹی خوبصورت عورتیں ہوں گی جو خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی. ان کی خوبصورتی کے علاوہ اور ان کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں کہ وہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے اندر ہی رکھا, وہ اندر خیموں کے اندر ہی رہیں گی. ان کی رہائش وہیں پہ ہے, وہ نہ باہر آتی ہیں نہ کسی غیر مرد کی ان کے اوپر نظر پڑتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جتلاؤ گے. یَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, اس سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اتنی پاکیزہ بیویاں اہل جنت کو ملیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جٹلاؤ گے. صحابہ اکرام کے اعزاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بتا دی کہ عورتوں کی یہ کوالٹیز ہوں گی. پھر حسن کا معیار بتا دیا گیا کہ حسن خوبصورتی نیچرلی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی خوبصورت ہے کسی کا کمال نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, وہ اس بندے کی آزمائش ہے. لیکن وہ مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے. اگر وہ مرد کو اٹریکٹ نہ کرتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتا کہ عورت ایسی ہے. گوری چٹی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ گورا ماس جو چٹا انسان, ہمیں اور آپ بھی ہم دیکھتے ہیں کسی گورے ہمارے اندر بھی آتا ہے کتنی خوبصورت ہے نا, کہ فطری آ جاتی ہے یہ چیز. ایک باوقار اور باحیا عورت کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی. جب میں جنت میں جاتا ہوں تو عمر کا محل مجھے دکھایا گیا, اور عمر کے پچھواڑے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو میں عمر کی غیرت کی وجہ سے وہاں سے اس کے محل سے نکل گیا. مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کو دیں گے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو حیا کی تلقین کی کہ یہ صرف حیا عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی حیا ہے, کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی عصمت کی حفاظت کریں. مفسرین کہتے ہیں کہ جنت میں 2 قسم کی عورتیں ہوں گی. ایک تو حوریں ہوں گی جن کو خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے لیے ہی کریٹ کیا ہے, وہ جنت ہی کی مخلوق ہے, جنت میں ہی ہوگی. ایک وہ ہوگی جو کہ دنیا میں نہایت پاکیزہ اور باعصمت عورت ہوگی, اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے مردوں کی جنت اس کو چوائس دے دی جائے گی. بہرحال یہ ڈفرینٹ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ جو نیک اور صالح عورت ہوگی اس کو بھی چوائس دی جائے گی. مرد کو بھی پوچھا جائے گا تو اسی عورت کو رکھنا چاہے گا یا دوسری عورت کو رکھنا ہے. جس کا دنیا میں تعلق اچھا ہوگا, ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ کرتے ہوئے, یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ جا کے چوائس چیز بدل جائے. بے شک یہاں پہ بھی جو مرد ہیں جتنی مرضی خوبصورت عورتیں ادھر ادھر گزرتی پھرتی ہیں وہ اپنے آپ میں ہی ہوتے ہیں نا. ہاں, تو یہ بھی ایک خوبصورتی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حورین کو زعفران جیسے پاکیزہ خوشبودار مادے سے پیدا کیا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر جو خوشبو ہے جنت کی, جو حوریں ہیں ان کی اگر زمین کے کسی ایک حصے پہ آ جائے, پوری وہ دنیا کو جو ہے وہ معطر کر دیں.
حضرت زید بن اسلم جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جنتی حوروں کو کستوری، کافور اور زعفران کے مادے سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو جنت ہی میں اللہ تعالیٰ جنت ہی کے لیے پیدا کیا اور جنت ہی میں رہیں گی، کہ نہایت پاکیزہ اور خوبصورت بااخلاق مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اس کے حوالے سے حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت اسما کی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کی حوریں افضل ہوں گی یا دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، جس طرح کہتے ہیں کہ ابرا اور استر یہ دونوں خوشبوئیں ہیں۔ ابرا کہتی ہیں حور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور استر جو ہے وہ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ وہ افضل عورتیں جو افضل ہوں گی۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ کیوں افضل ہوں گی؟ کیونکہ دنیا کی جو عورتیں ہیں نا وہ اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنی عبادت کی عوض وہ حوروں سے افضل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو، ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا، ان کے جسم ریشم کے نرم ہو جائے گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، لباس سبز ہوں گے، ان کی زیورات سونے کی طرح زرد ہوں گے، اور ان کی انگوٹھیاں جو ہیں موتیوں کی ہوں گی، ان کے کنگن جو ہے سونے کے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا جو ہے ان کا اظہار کرنے والی ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں رہتے انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل وہ کرنے والی تھی۔ حور تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اٹ از جیسے بنا دیا، اس کو کسی مشکلوں کا برداشت، ہاں، کہ عورت جو ہے ہر مشکل کو برداشت کر کے وہ مقام حاصل کر رہی ہے۔ کان کھول کر سنو، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ موت نہیں آئے گی۔ سن لو، ہم نازک ہیں، خوبصورت ہیں، خوش قسمت ہیں، وہ جس کے حصے میں ہیں ہم آئیں گی، وہ ہمارے حصے میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت اتنی خوبصورت ہوگی کہ جب وہ شربت لال رنگ کا پیے گی کہ اس کے جسم سے وہ کہتی ہے اس کی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، وہ نظر آئے گا۔ امیجن کر لیں، سبحان اللہ، اس سے آگے اور الفاظ نہیں ملتے۔ ہاں، وہ چمک ہوگی، کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ایک طرف تو حیا کی بات کی جا رہی ہے نا، دوسری طرف یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کوئی نظر آئے گی باڈی میں کیسے پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ متقین علی رفرف خضر، وہ سبز رنگ کی مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اب پھر رفرف کہتے ہیں کہ وہ فرش، ایسا فرش ہوتا ہے جس پہ تکیہ لگایا جائے، اور اب قاری یہ حسان نہایت ہی نفیس قلین خوبصورت۔ عرب جو ہے نا ابکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خوبصورت دبیق ہے نا، لیکن وہ جو ہے ابکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت اور نفیس نقش و نگار والی موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر شیشے موتی، جو بھی ہے بلوچستان کی روایتی ڈریس کو اپنی امیجنیشن میں لے آئیں، کتنا وہ بھرا بھرا اور خوبصورت ہوتا ہے، کہ لیکن وہ چبھتا ہے، وہ چبھے گی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے، کہ انسانوں کو اتنی بے شبہ نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بابرکت ہے، تیرے پروردگار کا نام جو ہے وہ بلندی والا ہے، بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، ذی الجلال والاکرام، کہ جو بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے الفاظ یہاں پہ بولے جا رہے ہیں کہ انجام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن علم القرآن، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے انجام وہ بتا کے پھر کیا کہہ دیا کہ دونوں ہی ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کا نام جو ہے وہ بلند کرو، شروع میں بھی رحمان اور اینڈ پہ بھی ذی الجلال والاکرام، کہ اسی رب کی تعریف ہے، اسی رب کے نام سے شروع اور اسی رب کے نام پہ اختتام، اسی کی دی ہوئی توفیق سے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ جب بھی اپنے نماز سے فارغ ہوتے آپ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمیں ملتی ہے، اور یہ کہ ہماری دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا وقت، ہماری صحت، ہماری سانسیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت، ہر جگہ جہاں پہ بھی ہم آگے پیچھے چل پھر رہی ہیں، کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا رہی ہیں، اٹھ بیٹھ رہی ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، ہمیں ان کی ناشکری سے بچائے اللہ تعالیٰ کی ذات، آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب یہاں پہ میں کہتی ہوں آپ سارے ریلیکس ہو جائیں، سٹ اپ، میں آپ کو جنت کی تھوڑی سی سیر کروا دوں۔
انشاءاللہ تعالیٰ آپ امیجن کریں گے، میرے الفاظ جو جیسے جیسے میں بولوں گی آپ اپنے میرے الفاظ پہ غور کریں گے اور آپ اس چیز کو محسوس کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ریلیکس ہو جائیں. یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ اپنے آپ کو میرے جو لفظ بول رہی ہوں گی نا اس کو امیجن کریں کہ آپ اس چیز کو فیل کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ جائیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گہرا سانس لیں، اور جو میں بولوں اس کو دھیان سے سنیں اور میری آواز کے اتار چڑھاؤ پر غور کریں. میری پیاری بہنوں، آپ سب میدان حشر میں ہیں اور اعلان ہو چکا ہے کہ امتحان جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ آپ نے پاس کر لیا ہے، اور آپ کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا گیا ہے. وہ پرمشقت زندگی ختم ہو چکی ہے، وہ ہمیشہ کا سکون آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. آپ کا رب آپ سے بہت خوش ہے اور آپ کی اس خوشی میں جنت کی خوشخبری کا پروانہ سنایا جا رہا ہے. ادھر فرشتے آپ کے حسین استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں، آئیں آئیں، جنت آپ کی منتظر ہے. آپ وہاں پر کیا دیکھتی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت منظر. ہر طرف سلکی لباس والے تکیے پڑے ہوئے ہیں، خوبصورت تخت ہیں، حوریں اور نوجوان آپ کے استقبال کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایسا منظر ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ہر طرف نظر دوڑانے پر پتہ چلا کہ دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، خوبصورت سبزہ، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف طرح طرح کے پھول جو کہ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھے نہیں تھے. دودھ اور شراب کی نہروں سے لیا جانے والا دودھ اور شراب آپ کو سونے اور چاندی کے بہترین اور خوبصورت پیالوں میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور پیش کرنے والے خوبصورت نوجوان. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی VIP سے کم نہیں ہیں، آپ بادشاہ ہیں. دودھ اور شراب کا پیالہ منہ کو لگانے ہی والی تھی کہ نظر کیا دیکھتی ہے کہ پھلوں کے ایسے خوبصورت درخت کہ وہ پھلوں کی وجہ سے جھکے جا رہے ہیں اور میرے اتنے قریب ہیں کہ مجھے ان کو لینے میں کوئی مشقت پیش نہیں آ رہی. اتنے میں آواز آتی ہے، آپ کی مشقت ختم ہو چکی، آپ کی مشقت ختم ہو چکی، آپ امتحان پاس کر چکی، زندگی کی ہر مشکل گزر چکی. اب ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے، اب ہمیشہ کا سکون ہے. نہ گرمی ہے، نہ سردی، نہ ٹھنڈک، بس یہاں پر سایہ دار درخت ہیں، خوبصورت ہری بھری گھاس ہے، دلوں کو ٹھنڈک اور سکون دینے والی نہریں دھیمے دھیمے ساز میں بہہ رہی ہیں. یہاں پر صاف سکون ہی سکون ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تانے نہیں ہے، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا رہا. آپ کا رب آپ سے خوش ہو گیا. یہاں ہر وہ چیز جس کی آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے خواہش کی تھی، ہر اس قربانی کی جو اللہ کی راہ میں کی، ان راتوں کی، ہر اس آہ کی، ہر اس مشکل کے بدلے جو ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، ایک بہو ہونے کے ناطے سہ کر ان ساری مشکلوں کو پار کیا، ان سارے تانوں کو سہا، ان تکلیفوں کو ہنس ہنس کر سہتی رہی، ان پر صبر کرتی رہی اور اللہ کو پکارتی رہی، چپکے روتی رہی اور کہتی رہی کہ ان سب تکلیفوں کے بدلے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا، مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. اب اللہ تجھ سے خوش ہو گیا، اب اللہ آپ سے راضی ہو گیا. اس نے ان تکلیفوں کے بدلے، ان آہوں کے بدلے ایسا ٹھکانہ دیا جس میں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی درد ہے. یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، لباس ایسا کہ زندگی میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، پھل ایسے کہ ان کے جیسا پھل کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا. آپ اس قدر خوش ہیں کہ خوشی سے ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہیں، بھاگ دوڑ رہی ہیں اور اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسے میں آواز آتی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے بلاوا آیا ہے۔ آج شام کو آپ کی مہمانی ہوگی اور شام کی چائے آپ ان کے ساتھ پئیں گی، اور اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ اور بہت سے بڑے جلیل القدر صحابہ ہوں گے۔ آپ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور باقی جلیل القدر صحابیات کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں گی، اپنا ٹائم گزاریں گی۔ اب انہیں اور تیاری کریں، اب اٹھیں اور تیاری کریں اس محفل میں جانے کی تیاری جہاں سے آپ کو بلاوا آیا ہے۔ ہاں یاد رکھیں ذرا ادب سے، احترام سے، کیونکہ وہ بہت احترام والی محفل ہے۔ وہاں جا کر آپ کو سلام پیش کیا جائے گا، اللہ کے نبی سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ آپ اپنی کمتری کا احساس نہ کریں، کیونکہ یہ موقع تو تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کے لیے تو تڑپا کرتی تھی اور رو رو کر اپنے رب سے دعا کیا کرتی تھی، جس کی کبھی تم نے تمنا کی تھی، جس کی تم نے کبھی خواہش کی تھی۔ اب وہ موقع آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اب آنے والے دنوں میں اور بیزی ہو جاؤ گی، کیونکہ رب کا وہ وعدہ سچا ہونے والا ہے، وہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اس دن سارے پردے ہٹ جائیں گے، سارے حجاب ہٹ جائیں گے۔ وہ رب جس نے پیدا کیا وہ سامنے آ کر ہم کلام ہوگا، تو آنکھوں سے آنسو بے اختیار جاری ہو جائیں گے اور آپ بے اختیار رو پڑیں گی اور بے اختیاری سے پکار اٹھیں گی اور خود پر یقین نہ کر پائیں گی کہ یہ ہے وہ موقع جس کے لیے ساری زندگی سب کچھ کیا۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی۔ الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ ساتھ ہی ایک اور پکارنے والے کہنے لگا، اب ہمیشہ کی جنتوں میں رہو، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہم تجعل منہم، اللہم تجعل منہم، اللہم تجعل منہم۔ اے اللہ، جو لمحہ ہم نے ایک پل کے لیے جیا، جو صرف ایک الفاظ کا چناؤ تھا، اس کو ہماری ہمیشہ کی کامیابی کا حصہ بنا دے۔ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے جو لوگ حقیقت میں اس حقیقت کو جئیں گے۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی، اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے آ کر یہ کہنا ہے کہ تو ان سے خوش ہو گیا۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس زندگی میں رہتے ہوئے آنے والی ابدی زندگی جو کہ کامیابی کی زندگی ہے اس کے لیے کوششیں کریں۔ ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر کام تیری رضا کے لیے خاص ہو۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص والی زندگی، اخلاص والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو چند دن بچے ہیں اس میں تھوڑی سی اور مشقت، تھوڑی سی اور تکلیف سہنے کی توفیق عطا فرما دے، تھوڑی سی اور قربانی دینے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پر جینے اور تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو سچے دل سے لینے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنی بہنیں یہاں پر آئی ہیں ان سب کی دلی خواہشات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلیں جو کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سے اور ہمارے بچوں سے آنے والی نسلوں سے دین کا بہترین کام لے لیں۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ان کی نسل کے لیے قبول فرمایا تھا، اے اللہ، جو لمحہ ہم نے ایک پل کے لیے جیا، جو صرف ایک الفاظ کا چناؤ تھا، اس کو ہماری ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بنا دے۔ ان لوگوں میں شامل کر دے جو لوگ حقیقت میں اس حقیقت کو جئیں گے۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی غلطیوں کو دور کرنے والا بنا دے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اے پروردگار، آنے والی ابدی زندگی جو کامیابی کی زندگی ہے اس کے لیے کوشش کرنے والوں میں بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جتنی بھی ہماری جائز خواہشات ہیں اے پروردگار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا قہار، یا ودود، اے اللہ، اے اللہ، سب حمد تیری ہی ہے۔ اللہ، آپ ہی تو حق ہیں، آپ کا وعدہ سچا ہے،
آپ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، اور آپ کی بات سچی ہے، آپ کا کلام سچا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا وعدہ سچا ہے، اللہ جنت حق ہے، آگ حق ہے، اللہ تمام انبیاء حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور وہ گھڑی بھی حق ہے جو قائم ہونے والی ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے لیے فرمانبرداری اختیار کی، اے اللہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ پر ایمان لائے، اے اللہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، آپ کی طرف آئیں، ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی، آپ کی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لے اے پروردگار۔ اے اللہ ان ساری کوششوں کو ہم سب سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے اپنے سارے اعمال آپ کے لیے خاص کیے، اے اللہ ان کو تو قبول کر لے۔ فاغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ما قدمنا، اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا، واخرنا جو پیچھے چھوڑا، اے پروردگار عالم جو آگے جانے والا ہے اس کو بھی قبول کر، اور جو پیچھے رہ جانے والا ہے اس کو بھی قبول کر، اور جو ہم نے اعلانیہ کیا اور جو ہم نے چھپ کے کیا اس سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے، مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، تیرا ذکر ہو میرا مشغلہ، زیر لب فقط تیری بات ہو، میرے قلب پہ تیرا رنگ چڑھے، تیرے نور کی برسات ہو، مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے، سرے طور جو چڑھا ذوق دید دے، وہی موسوی جذبات دے، تیری چاہ ہی میری زیست ہو، پس مرگ پھر ملاقات ہو، مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات میں، میری روح میں تیرا رس گھلے، وہی وادی نغمات دے، جلوائے آتش توحید میں یوں ابراہیمی سوغات دے، مجھے دن دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے، میری نسل پہ کھلے بند در، انہیں یوسفی برکات دے، ملے افتوں کی بلندیاں، مجھے مریمی ثمرات دے، یہ نصیب میرا ہو محمدی، اسی ربط کے اثرات دے، مجھے دل دے اپنے خیال کا، مجھے اپنے قرب کی رات دے، رہوں ہر گھڑی تیری یاد میں، تیرے پیار کے لمحات دے، روح پاک دل صاف ہو، مجھے محمدی اخلاق دے، ہوں حقیر بھی ہوں فقیر بھی، تیرے عشق کی خیرات دے، یا اللہ میرا دل بدل دے، یا اللہ میرا دل بدل دے، یا اللہ ہمارا دل بدل دے، ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، دل بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، گناہ گار ہوں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا سینہ، میرا دل بدل دے، تیری ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، اے پروردگار ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما دے، اے پروردگار عالم آخرت میں اپنا دیدار نصیب عطا فرمانا، خالص جو بھی کوشش کی ہے پروردگار صرف اور صرف خالص تیرے لیے کی ہے، جو بھی کمی کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے وہ میری طرف سے ہے، پروردگار عالم اس کو معاف فرما دے، حق اور سچ جو قرآن میں ہے وہ تیری طرف سے ہے، اس کو ہمارے دلوں پہ مضبوط کر دے تاکہ ہم اس کو استقامت کے ساتھ اس پر چل سکیں، اے پروردگار عالم جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، خاص طور پر ہماری بہن ہے اے پروردگار بہت مشکل اور کرب میں ہے، اے پروردگار اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے، جو اس کے لیے آسانی ہے، اگر صحت میں آسانی ہے تو اس کے لیے اس کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان کنٹریز پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اے پروردگار عالم ان کو ان ساری مشکلوں اور پریشانیوں سے دور فرما دے، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں جن کی جو بھی جائز خواہشات ہیں پروردگار عالم جو ان کے حق میں بہتر ہے ان کو قبول فرما دے، اے پروردگار عالم ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا، ہمیں وہ طریقہ اور سلیقہ سکھا دے، اے پروردگار جو بات ہمارے لبوں پہ نہیں آ رہی ہمارے دلوں تک تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کی اندر بھید تک
جو ہمارے حق میں دعائیں بہتر ہیں ان کو قبول فرما دیں. یہ جو بچوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے ان کو بہترین زوج عطا فرما. اے پروردگار جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار جن کے پاس بچے ہیں ان کو ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچا. ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والوں میں فرما دے, ان کا ساتھ دے. ہمیں نیک اور اچھے ساتھی عطا فرما جو کہ نیکیوں میں دوڑنے میں ہماری مددگار ہوں. ہمارے گھر والوں کو ہماری مددگار بنا دے, ہمارے ساتھی بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اذكرني منه ما جهلت وارزقني تلاوتي آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله على كل حال. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.